لائیو کر دو. چلے اب میں انٹروڈکشن دے رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ اور نئی علمی بحث اور علمی جہد کے ساتھ ہم نئے نئے موضوعات کے ساتھ آتے رہتے ہیں. آج کا جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سیشن ہے یہ بڑا مزے کا ہے اور بہت ہی زیادہ ایلومینیٹنگ ہونے والا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. بیسیکلی آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بحث مباحثے اور جسے ہم مناظرے کہتے ہیں، بیسیکلی یہ ایک علمی بحث ہوتی ہے، ایک علمی جہد ہوتی ہے جس سے علم کی بہت زیادہ نئی نئی راہیں کھلتی ہیں. بہت ساری ایسی ہماری کتب جو ہیں، جو اہل تسنن میں اہل تشیع کی، اہل سنت کی کتب ہیں، ان میں سے بھی بہت ساری احادیث اور نالج ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ آج سے پہلے بہت ساری آڈینس کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ جو مناظرے ہیں، یہ مناظرے ہماری زندگی میں ایک نیا کردار جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں. بہت ساری جو متس تھیں اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، بہت سارے مکتبہ فکر کی، وہ ان مناظروں کی وجہ سے ٹوٹیں جب انہوں نے کتابیں پڑھی کہ ہماری کتابوں میں جو دین ہے وہ کیا ہے. یعنی کہ عام عوام نے، علماء تو ہمیشہ سے جانتے ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن عام عوام نے جب یہ کتب پڑھی تو ان میں بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو مناظرے ہیں یا جو علمی بحث ہے یہ ہونی چاہیے، یہ جہد جاری رہنی چاہیے. لیکن اس میں ایک رویہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جب اپنی اپنی کتب سے وہ بات نہیں ملی جو کہ عوام صدیوں سے جانتی آئی تھی، تو اس کو لے کے بہت سارے علماء کے اندر ایک بہت ہی زیادہ شدید مطلب ایک غصہ اور شدت بھی پائی گئی کہ جی آپ فلاں شخص کو ایسا کیوں کہتے ہیں، یا فلاں شخص کو ایسا کیوں کہتے ہیں، یا اس کے بارے میں ایسی رائے کیوں کرتے ہیں. اس کے اوپر ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہمارے ائمہ ہیں، جو ہمارے محدث ہیں، جنہوں نے یہ کتاب کی یا حدیث کی تدوین کی ہے، تو انہوں نے وہ ساری کوٹیشن رکھی ہیں. ہاں اس میں علم و رجال ہے، اس میں تحقیق ہے اور تدوین ہے اور ساری چیزیں ہیں، بٹ یہ ساری چیزیں ہماری کتب کا حصہ ہے. اگر آپ عام سوال پوچھنے والے کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے یا اس کو مار دینا چاہیے، تو وہ علماء یعنی کہ وہ محدثین جنہوں نے یہ ساری نقل کی ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج ہم اسی بحث کے اوپر، اسی معاملے کے اوپر آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ علماء ہند میں سے ایک شیخ ہیں، یعنی کہ ایک عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی کلیم حنفی صاحب. انہوں نے ریسنٹلی اللہ یاری صاحب کو ایک چیلنج کیا. انہوں نے چیلنج کیا کہ وہ شیخین کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کریں گے. اور وہ مناظرہ جب سٹارٹ ہوا، یعنی کہ جس دن وہ ٹائم تھا اس دن ایک عجیب قسم کا ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملا. بہت سارے لوگ آ گئے، اسٹریم جیم ہو گئی. اس کے بعد وہ کلیم حنفی صاحب جب آئے تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تم بھاگ کیوں رہے ہو. مطلب انہوں نے کوشش کی کہ وہ بڑے آسانی سے جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کر سکیں، ایسا لگ رہا تھا. تو میں اپنی اس پوری بات کو اتنی طوالت میں نہیں لے کے جاتا. آج میرے ساتھ جو ہیں وہ علماء ہند اور اللہ یاری صاحب کے آپریٹر جو ہیں اور یہ ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، جعفر کاظمی صاحب، سب ہمارے ساتھ جو ہے اس پینل میں شریک ہے. تو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، سب سے پہلے اپنے پینل کی طرف جاتا ہوں، ان کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں اور پھر ہم ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سب دوستوں کو. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی نور العین مصباحی صاحب ہیں، پھر محبوب القدیری صاحب ہیں، اور پھر جعفر کاظمی صاحب ہیں اور بابا جان ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے انٹروڈکشن کروایا، میں سب سے دو الفاظ جو ہیں وہ ابتدائیہ شروع کریں اور پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک اور بحث کی طرف چلیں گے. تو نور العین مصباحی صاحب، سب سے پہلے آپ کچھ بولیے گا اور پھر ہم اس طرح باری باری سب کے پاس چلتے ہیں. سر اپنا مائک انمیوٹ کر دیں، بائک کو ذرا انمیوٹ کیجیے گا اور بات کیجیے گا. مصباحی صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا، آپ کا مائک میوٹ ہے، ذرا انمیوٹ کیجیے گا ذرا مائک کو. یہ سب اپنے مائک کھولیں گے تو آپ کی آواز آئے گی. کائنڈلی ذرا اپنے مائک کھول لیجیے گا. سب نے کھولیے، بس مصباحی صاحب کا مائک رہ گیا.
بہتر ہوگا علی بھائی آپ بابا جان سے شروعات کر لیں جب تک مس بھائی صاحب کو آواز آ گیا. مس بھائی صاحب کی جی جی مس بھائی صاحب آپ ذرا کچھ شروعات کیجیے گا. یہی جو میں نے آپ ایک مونولوگ دیا اس کے حوالے سے 2 لائنیں اور پھر انشاءاللہ. جی بولیے. میں نے آپ کی گفتگو سنا نہیں کیونکہ یہ ایئر فون میرا کام نہیں کر رہا تھا, آواز نہیں آ رہی. میں سوالوں پہ آتا ہوں پھر آپ کو شامل گفتگو کر لیتا ہوں. چلیں بابا جان آپ ذرا تھوڑا سا شروعات کیجیے گا اور دین پھر ہم اس پوری ڈیبیٹ کو انشاءاللہ جو ہے نا باقاعدہ طریقے سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. غدیری صاحب کو آ رہی ہے, میرے خیال سے مس بھائی صاحب کو بھی آ رہی ہوگی, جعفر کاظمی صاحب کو بھی آ رہی ہوگی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو تمام مومنین جتنے سن رہے ہیں, جتنے دیکھ رہے ہیں, جتنے بیٹھے ہوئے, سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اور تمام مومنین کو عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی سب کو مبارک. اب بات کی شروعات یوں کی جائے کہ میں نے ابھی علی بھائی کی باتیں سنی, انہوں نے 13 جون کے مناظرے کا ذکر کیا بھی. جی تو الحمدللہ ہم لوگوں نے بڑی محنتیں کی تھی کہ ہم اپنی باتوں کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے پہنچائیں گے, اور اہل سنت میں ہمارے پاس جو عالم ہوں گے الحمدللہ وہ شیخین کا دفاع کریں گے حسن اللہ یاری صاحب کے سامنے. مگر 13 جون کو جو ایسا کچھ ہوا نہیں, اور پوری عوام نے, پوری دنیا نے جو دیکھا وہ منظر سب کے سامنے تھا. تو انشاءاللہ میں اس پہ آج مکمل گفتگو کرنے کے لیے جعفر کاظمی, علی بھائی, ہمارے غدیری صاحب, ہمارے مفتی صاحب کے لیے ساتھ میں تیار ہوں انشاءاللہ. تو میں بابا جان ایک سنی حسینی چشتی کلندری وارسی, انشاءاللہ جو کچھ ہوا وہاں پر اس رات, انشاءاللہ میں اللہ اس کے رسول کو گواہ رکھ کر, میں تو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہوں, سر پہ قرآن نہیں اٹھاتا ہوں, مگر جو کچھ ہوا ہے میں انشاءاللہ سب کچھ سچ بتاؤں گا, اور جو ہو سکے گا وہ عوام اہل سنت اور اہل تشیعوں کے سامنے پوری حقیقت رکھنے کی کوشش کروں گا. ابھی آپ اور کسی سے بھی لے لیں بات, پھر انشاءاللہ بات ہم لوگ شروع کریں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا غدیری صاحب آپ ذرا جو ہے نا وہ چند الفاظ ذرا اس حوالے سے کہیے گا, اور پھر ہم باقاعدہ ایک پورا یہ جو آج کا سیکو سباق ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر انشاءاللہ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا, کچھ آپ بیان کیجیے گا اور پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل علی مسلم وبارک وسلم. ساروں کو عید المبارک مبارک. اور یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں وہ اصل میں یہ بابا صاحب, ہمارے مفتی نور العین صاحب اور میں خود, ہم سب اہل سنت سے بلونگ کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ شیخین پر ہے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی, ان کے پر عقیدہ ہے. جیسے اہل تشیعوں میں ان لوگوں کو مانتے نہیں, ہم لوگ یہ ماننے والے ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ اللہ یاری صاحب جو اہل تشیعوں, انہوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے شیخین کے اوپر ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر, معاذ اللہ, ہم تو نہیں مانتے وہ کافر, وہ معاذ اللہ کافر کہتے ہیں. تو یہ بہت سالوں سے چیلنج تھا. مگر ایک بار کلکتہ کے اسٹیج سے ہمارے بریلی کے جو احمد رضا خان, جسے ہندوستان کے اندر امام اہل سنت کہتے ہیں, جو اہل سنت کے امام ہیں, ان کو ماننے والے, ان کا مسلک چلانے والے, ان کے مدرسے چلانے والے, انہوں نے اللہ یاری صاحب کو چیلنج کیا کہ ہم لوگ شیخین کے پر بات کریں گے. بس اس کے بیچ میں ہم لوگ بابا جان صاحب اور ہماری ساری ٹیم, بس اس پہ بیچ میں یہ ہمارا معاملہ تھا کہ ہم لوگ شیخین کو آج بھی, کل بھی اور پرسوں بھی ہم شیخین کو بچائیں. اور یہ جو مغالطہ, یہ جو غلطی اللہ یاری صاحب جو کر رہے ہیں کہ یہ شیخین کا ایمان ثابت نہیں کرتے, یہ ان کو ایک سبق سکھایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ اہل سنت ہے, اہل تشیعوں کو بھی شیخین کو ماننا چاہیے. تو اس معاملات میں یہ ہم نے پہل کی, اور بابا جان صاحب نے بڑی محنت مشقت 40 دن کا چلہ بیٹھ کر
ان کو بلایا گیا. بلانے کے بعد ایسے ہوا کہ آخری میں حضرت تو آئے نہیں مگر بدنام ہم لوگوں کو کر دیا کہ ہم لوگ ہی اہل تشیع. یاد رکھ لیں نہ پہلے ہم اہل تشیع تھے، نہ اب ہیں، نہ کل رہیں گے. بس ہم کو شیخین کو بچانے بیٹھے ہیں. بس یہ چاہیے کہ اگر وہ بھاگ گیا ہے تو بہترین اس سے بڑا کوئی آ جائے اور چیلنج کر لیں. اور جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نور الحمد بھائی آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن دیں گے. السلام علیکم. بالکل ٹھیک. اچھا کاظمی بھائی وہی 13 جون کے مناظرے نور بھائی سے لے لیں پہلے. نور بھائی ہو گئے تینوں؟ نور بھائی سے میں کر لیتا ہوں. اچھا نور بھائی پہلے نور بھائی سے کر لیں. آپ بھی چند الفاظ جو ہے نا، میں نے اپنے مونولوگ میں بتایا تھا کہ یہ علمی بحث، علمی جہد تو چلنی چاہیے. دونوں سائڈوں کو، اہل تشیع اور اہل سنت کو ایک ادب کے دائرے میں رہ کے علمی بحث مباحثہ کرنا چاہیے. شدت پسندی کے راستے سے دور رہنا چاہیے، لیکن علمی بحث کے اوپر ہر ایک کو ایگری ہونا چاہیے. تو 13 جون والے دن کیونکہ تمام علماء ہند نے اپنی ریپرزینٹیٹیو طور پہ کلیم حنفی صاحب کو انہوں نے متعارف کروایا تھا، اور وہ 13 جون کو جو ہوا وہ لائیو سب نے دیکھا. تو اس حوالے سے آپ نے ویڈیو بھی بنائی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے 13 جون کے مناظرے کے بعد سے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو باقاعدہ طریقے سے اس کی شروعات کریں گے. جی آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی. وسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے تمام ایمانی بھائیوں کو عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد. یہ 13 جون کو جو ہوا تو اس کے تعلق سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب صوفی کلیم حنفی صاحب کا چیلنج میں نے سنا ایمان شیخین کے تعلق سے، تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ ایک طویل عرصے سے اللہ یاری جو شیخین کے ایمان کو چیلنج کر رہے تھے اور ان کے کفر کے درپے تھے، کفر کو ثابت کر رہے تھے. تو مجھے خوشی کہ اپنے ہندوستان سے ایک مرد مجاہد سامنے آیا ہے اللہ یاری کو جواب دینے کے لیے، اور ان کے سامنے دلائل اور برہان کی روشنی میں شیخین کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے. تو خدا شاہد ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. لیکن چیلنج کے بعد جو ہی اللہ یاری نے چیلنج مناظرہ کو قبول کیا، پھر اس کے بعد جو کلیم حنفی رضوی صاحب کی پیسرے بازیاں شروع ہوئی، تو مناظرے تک تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ واقعتاً کلیم حنفی رضوی صاحب اللہ یاری کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اہل نہیں سمجھتے ہیں، اور شاید اللہ یاری کے علم سے مروب ہو کر کے یہ ڈر کر کے بات کر رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے مناظرے سے فرار کا ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں. مثلا کہ جب انہوں نے چیلنج دیا تو چیلنج دیتے ہوئے مطلقاً چیلنج دیا تھا، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں تھی. پھر چیلنج جو ہی اللہ یاری صاحب قبول کرتے ہیں، پھر ان کی طرف سے شرائط پہ شرائط، 1 مہینے کا ٹائم، 1 مہینے کے ٹائم کے بعد اپنی طرف سے من مانی شرطوں کو مسلط کرنا، وہ بھی غیر مبدل شرط کو. پھر اس کے بعد ان شرائط پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہ ہونا، اور پھر اس کے بعد شرائط پر جو اللہ یاری نے چند ایک اعتراض کیے ان کو لے کر کے کہ اللہ یاری ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، پھر بہانے بازی کر کے مناظرے کی منسوخیت کا اعلان کر دینا، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کرنا کہ میں مناظرے کے لیے آؤں گا. تو ان کی جو پیسے بازیاں تھیں تو مناظرے تک 13 جون تو مجھے یہی لگا کہ شاید یہ اللہ یاری صاحب کے علم سے مرعوب ہو کر کے یہ مناظرہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں. لیکن 13 جون کو ہمیں اس کے خلاف کچھ دوسری بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے کلیم حنفی رضوی صاحب کا اللہ یاری سے پہلے ہی سے کوئی معاملہ تھا، اور کیا اہل سنت کو شرمسار کرنے کی کوئی گویا ایک پلاننگ تھی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کلیم حنفی رضوی یہ خود رافضی انسان ہے، اور اس نے اہل سنت کو شرمسار کرنے کے لیے، اہل سنت کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ ساری پیترے بازی کیا، اور اس کے بہت سے شواہد ہیں. بھائی صاحب، بلکہ یہاں پہ جتنے بھی میرے مہمان ہیں، میں مطلب ایک سوال سب کے دماغ میں ہے اس وقت، میں آپ سے پہلے ہی
ٹاپک کے شروع ہونے سے پہلے پوچھ لوں کہ کیا آپ سارے اہل تشیع سے تعلق تو نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا بہت سارے جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کو یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب کلیم حنفی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ رافضیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ یقیناً آپ اہل تشیع تو نہیں ہے، باقاعدہ سنی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ میں خالص سنی ہوں. شیخین کے فقط ایمان نہیں بلکہ ان کی عظمت پہ ایمان رکھنے والا ہوں. بھائی عظمت تو ایمان کے بعد ہوگی نا. ہم ایمانی کے قائل نہیں بلکہ شیخین کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے کمالات کے قائل ہیں. ہم نے جو بھی مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب پر اعتراض کیا ہے وہ صرف اس لیے کہ ہمیں لگتا تھا یا تو اللہ یاری کے علم سے مرعوب ہو کر یا ایسا کر رہے ہیں. تو 13 جون سے پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو زور دکھا رہے ہیں جس سے اہل سنت، ہمارا آنے کا مقصد صرف خدا شاہد ہے، صرف یہ مقصد تھا کہ یہ جو آپ کمزوری دکھا رہے ہیں جس سے اہل سنت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس کا دفاع کریں کہ بھائی اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں. 13 جون کو ہم یہ لگا کہ یہ اللہ یہ کیا ہے، ان کی کوئی ملج نہیں، اللہ یاری سے ان کا کوئی پہلے سے معاملہ ہے کہ یہ پلاننگ ہے منظم طریقے سے اہل سنت کو شرمسار کرنے کی. اور یہ میں کیا ہے بس ایسے ہی نہیں بات کروں بلکہ اس سے شواہد ہیں. آپ دیکھیے اس سے پہلے جو صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب، ابھی اس سے قبل ماضی قریب ہی میں جو حیدرآباد میں ایک مناظرہ ہونے والا تھا فصیح الدین سلفی کے ساتھ، وہاں پر آپ دیکھیے تو صوفی کلیم حنفی صاحب کس قدر پیش نظر آ رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو ان کی آئی جس میں آپ نے خود اس کا اظہار کیا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو حیدرآباد میں مناظرہ جو ہونے جا رہا تھا اور اس میں جو بھی اخراجات پیش آئے اور صوفی کلیم حنفی کی طرف سے جو بریلوی علماء اس میں تشریف لائے تھے تو جتنا وہاں خرچ آیا صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے خود اپنی جیب سے اسے پے کیا، اور جتنے علماء آئے ان کو جو بھی نذرانہ وغیرہ یہ سارے اخراجات انہوں نے خود برداشت کیا. لیکن ممبئی سے حیدرآباد جانا اور پھر وہاں اتنے اخراجات کو برداشت کرنا، اپنی جیب سے پے کرنا، تو اس میں آپ دیکھیے کتنا پیش نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر چیلنج کرنے کے بعد جو ہی اللہ یاری صاحب نے چیلنج کو قبول کیا اس کے بعد ہی صوفی کلیم صاحب کی طرف سے پیدرے بازی شروع ہو رہی. اور وہ کیا کہ بجائے اس کے کہ چیلنج تو انہوں نے کیا تھا تو ہونا تو یہ سامنے والے کو اختیار دیتے کہ بھائی ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ شرطیں کیا ہیں. انہیں اختیار دینے کے بجائے خود آپ نے شرط مسلط کر دیا اور ایسی شرط رکھی جو شرط مناظرے ہی کو گویا محال بنا رہی تھی اور جو کیا نام ہے مناظرے کی تعریفی کے خلاف تھی. اس سے بالکل صاف اور ظاہر تھا کہ صوفی کلیم حنفی صاحب یہ کہنا مناظرے سے یا تو ڈرے ہوئے ہیں یا کہ اللہ یاری سے ان کا کوئی معاملہ ہے. اور 13 جون کے بعد تو بالکل ہمیں یہ صرف جو ایک شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ یقیناً یہ اہل سنت کو شرمسار کرنے کے لیے اللہ یاری سے اندرونی طور پر صوفی کلیم حنفی صاحب نے کوئی معاملہ کیا ہے. اور اس کے بہت سے شواہد ہیں، انشاءاللہ مزید وہ شواہد ہم پیش کریں گے. جی اچھا غدیری صاحب، اب میرا جو ہے نا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوفی کلیم حنفی صاحب جو ہیں وہ اور اللہ یاری صاحب ملے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پورا ماحول بنا کے جو اہل سنت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. پہلے پورا انہوں نے ماحول بنایا کہ میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا اور اللہ یاری صاحب کو شرمندہ کروں گا، اور عین اس دن آ کے تو وہ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اللہ یاری صاحب کے ساتھ مل کے ساری پلاننگ کی ہے جیسے نور العین مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اب یقین ہوتا ہے کہ کلیم حنفی رضوی یہ مل چکا ہے اللہ یاری کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ہماری اہل سنت بچانے کے لیے. میں خود سلسلے قادری الجیلانی سے میں خلافت ہوں، قادری چشتی سے خلافت ہوں اور وارثیہ سے خلافت ہے. بہت سے سلسلوں کی میں خلافت رکھتا ہوں، خود خانقاہ چلاتا ہوں جو اہل سنت کیا ہے یہاں ہی چلتی ہے. ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کے طریقے پہ چلتے ہیں اور جو سلسلے چلاتے ہیں وہ اصل میں اہل تشیع نہیں ہوتے، وہ اہل سنت ہی ہوتے ہیں. اور میں خود حنفی ہوں اور پیر طریقت ہوں اور خلافتیں بھی رکھتا ہوں اور بڑے سلسلے بھی چلاتے ہیں. بہت سے ہندوستان کے اندر خانقاہیں بھی ہیں. سب کچھ رہنے کے باوجود بھی ہم لوگ
یہ ساری زندگی ہم نے یہی سکھایا ہے کہ شیخین کے اوپر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جمعے کے اندر بھی اگر ان سے وہ جو جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر ظہر کے 4 رکعت ہوتی ہیں تو اس جمعے کے اندر 2 رکعت ہو جاتی ہیں اور 2 رکعت وہ جمعہ خطبہ ثانی میں چلی جاتی ہے. اب خطبہ ثانی میں جو ہم کو 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے ظہر کے 4 رکعت میں جو 2 رکعت جمعے پڑھتے ہیں اور 2 رکعت ثانی خطبے میں پڑھتے ہیں ان کا نام لینا ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور عشرہ مبشرہ کی صحابہ اس کے بعد اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو ہی تب ہی ہماری وہ فرض نماز ہوتی ہے. تو یہ ساری زندگی ہم نے پڑھا ہے، ہم نے ہر خطبے میں، ہر جگہ پر، ہر فاتحہ میں، ہر درود میں، ہر سندر میں، ہر عرس میں، 11ویں میں، 12ویں میں جب بھی فاتحہ کی ہے ہم نے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کا نام لے کر ہی ہم نے فاتحوں میں، درود میں، دعاؤں میں کام کیا. مگر آج ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ، ہمارا ایمان سارے صوفیوں کا ایمان یہ رکھتا ہے نام صوفی، مگر یہ صوفی اصل میں یہ پتہ نہیں یہ کون ہے. یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرانا چاہتا ہے کہ وہ خانقاہوں کا بھی بڑا ہے اور سارے خلیفوں کا، پیروں کا بھی بڑا ہے، صوفیزم کا بھی بڑا ہے، اہل تصوف کا بڑا ہے. ایک طرف سارے مولویوں کا بھی بڑا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے. اور یہ بھی دیکھو کہ وہ سارے بریلی کا بھی اپنے آپ کو بریلی کہتا ہے اور خود دکھاتا ہے کہ وہ سارے بریلیوں کا بھی بڑا ہے. اگر وہ جیت جاتا ہے تو بریلی بھی جیت جائے گی، اہل سنت بھی جیت جائے گی اور اہل تصوف میں جتنے صوفی ہیں وہ بھی جیت جائے گی. تب اس نے چیلنج کیا تو ہماری بڑی خوشی ہوئی کہ آیا ہے کوئی اللہ یاری جیسے رافضی کو چیلنج کرنے کے لیے، تو ہم بڑے خوش ہوئے. اور ہم نے ساری کا سارا سپورٹ ہم نے کلیم رضوی ہی کو دیا تھا. مگر جب یہ فرار اختیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ 1 مہینہ 10 دن جو 40 دن بنتے ہیں اس نے ہر دن بھی پیسہ 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 خرید مانگا اور کہتا رہا کہ میں خانقاہ، ایک بڑی خانقاہ بن رہا ہوں، پیسہ دو، میں رافضیت کو ختم کروں گا، شیعت کو ختم کروں گا، یہ نونہال مولایوں کو ختم کروں گا، یہ جو عقیدہ جو کفری عقیدہ ہے وہ ختم کروں گا. لوگوں کو اتنا بڑا ہندوستان کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے اس نے اینٹ لیے اور آخری میں وہ آ کر جب اللہ یاری سے اگر نہیں کرنا تھا مناظرہ تو کہہ دیتا کہ میں نہیں آؤں گا. 12 تاریخ کو آتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے، قرآن اٹھا کے کہتا ہے اور 13 تاریخ کو بھی ہر ٹائم پہ لنک کھلی تھی، سب کچھ کھلا تھا. پھر بھی وہ آخری میں آ کر یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. کیوں دکھایا؟ یہ پوری سیٹنگ تھی. یہ وہ پیسہ ایٹنے کے لیے صرف اللہ یاری کی فیس چاہیے تھی، اس کا چینل چاہیے تھا، اس کا چیلنج چاہیے تھا اور بس ایک لگاؤ دکھانا چاہیے تھا. آج بھی اب کہتا ہے کہ وہ پھر اللہ یاری سے کرے گا. پھر کیوں کرے گا؟ پھر وہ پیسوں کی بات کیا تو یہ پھر یہ پلان رہے گا، پھر 1 مہینے کا ٹائم لے گا، پھر اللہ یاری صاحب کا نام لیے گا اور اہل تشیع اہل سنت کا نام لے گا، صوفیزم کا نام لے گا، پیسہ لے گا، پھر بھاگ جائے گا. تو اس سے ثابت چلتا ہے کہ یہ پکا دونوں ملے ہوئے، یہ دونوں مل کر سارے اہل سنت کو، اہل تشیع کو چونا لگا رہے ہیں. یہ بات گارنٹی ہو. یعنی واہ واہ، بالکل ٹھیک، واہ اچھی بات کی آپ. جب شیخین کا نامزد کفر لکھا ہی ہے اہل سنت میں، پھر مناظرہ کس بات کا ہوگا؟ پھر اگر ہم دیوبندیوں کو کافر بولتے ہیں، اہل حدیثوں کو کافر بولتے ہیں، یہ بریلوی بولتے ہیں، تو کیوں بولتے ہیں؟ ان کے لیے کہیں نامزد کافر لکھ کے آیا ہوا ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی تب وہ کافر ہوئے نا. اچھی بات کی کہ ایک بندے کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ نامزد کفر ثابت کریں، وہ اللہ یاری نامزد کفر ثابت کرے. یعنی کہ ایمان کی کتنی کمزور حالت پہ وہ موجود ہے کہ وہ نامزد کفر نکال رہا ہے کہ یہ ہماری کتب میں یہ بھی ہو سکتا ہے شیخین کے بعد. اگر نامزد کفر نعوذ باللہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اہل سنت کی، تو پھر اس کو اب ثابت کیا کرنا ہے؟ پھر وہی نا، مطلب یہ انتہائی کمزور بات ہے. اتنی گھٹیا بات ہے جو کوئی بھی مناظر نہیں کرے گا. مناظرہ اسی پہ ہوتا ہے جس پہ شک ہوتا ہے، جس پہ دونوں فریقین آپس میں بات کر سکے. اب ارے تمہارے نزدیک تو یزید بھی کافر نہیں ہے، ہاں یزید پہ بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے. یزید کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے، جو کہ یزید جیسا ملعون حرامی سور کتا جہنمی نسل حرام وہ تو کھلا کافر ہے. مگر تمہارے نزدیک یزید کافر نہیں ہے، تمہارے نزدیک مروان کافر نہیں ہے، تمہارے نزدیک سمر کافر نہیں ہے، تمہارے نزدیک سرکار امیر حمزہ کو بھالا مارنے والا وہ ویسی کافر نہیں ہے. جب تمہارے نزدیک
یہ ظالم، یہ زابر، یہ اہل بیت علیہ السلام کے گستاخ، گالیاں دینے والے، ان کو قتل کرنے والے یہ کافر نہیں ہے تو شیخین کیسے کافر ہو جائیں گے؟ نامزد. اس کا ہوش نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس کا چندہ دھندا ختم ہو گیا، اس کی جو لائف لائن تھی ختم ہو گئی، لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی کہ ایک نلہ، ایک مفتی، یہ مفتی بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے، یہ صرف بریلیت کو لوٹنے کے لیے، بریلیوں کا پیسہ کھانے کے لیے، ان کا چندہ کھانے کے لیے اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور وہ بچے جو ٹپوری ہیں، جن کے میرے خیال سے اماں ایک ہے، ابا گھر آتے نہیں ہیں، دوسرے ابا آتے ہیں، تیسرے ابا آتے ہیں، جن کے باپ ہی نہیں ہیں بیچارے، وہ ٹپوری بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، جو اس کے لیے ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، فون لگا لگا کے ہم کو دھمکی دیتے ہیں، ہم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جن کو یہ بولتا ہے فون کر کے ان کو ستاؤ، ان کو تکلیف دو. تو وہ بیچارے بن باپ کے بچے، جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں، جنہوں نے اپنے ابا کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے، کوئی بھی گھر میں آئے تو اس کو ابا بول دیتے ہیں. تو ایسے لوگ اس کے ساتھ میں شائستہ، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ، اہل سمجھ، اگر یہ سچا ہوتا تو مولانا اسجد رضا اس کے لیے ویڈیو بناتے، بریلی سے منانی میں اس کے لیے ویڈیو بناتے، مولانا اختر حسین علی بھی بناتے، مولانا شہزاد عالم مصباحی بناتے، مگر الٹا یہ لوگوں نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا، یہ ہٹاؤ اس کو، یہ مطلب اس نے نہ کٹوا دی بریلیت کی، اس سے بات مت کرو، اس کو دور کر دیا یہ لوگوں نے. محبوب غدیری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. غدیری صاحب ہاں لے لیجیے. یہ بات جو ہمارے بابا جان صاحب نے کیا کہا تھا، اسے آپ نے پوچھا تھا مجھے کہ یہ دونوں کی ساٹھ نہیں، اللہ یاری صاحب کی ساٹھ نہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ملے ہیں. آپ کچھ بھی بولے، ایک طرف وہ پیسہ کماتا ہے اور مناظرے کی شکل میں لوگوں کو کہتا ہے کہ میں دین بچا رہا ہوں، سنیت بچا رہا ہوں، مجھے کتابیں چاہیے، مجھے زوم لنک خریدنی چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے، مجھے سیکھنا ہے، سب کچھ سیکھنا ہے. ایک طرف یہ سب سیکھنے کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسہ لوگ دیں گے، اور دوسری طرف میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ یاری جتنا ہندوستان میں لوٹڈ نہیں تھا، آج سمجھ جاؤ اس مناظرے کے اندر 40 دن کے اندر آدھے ہندوستان کے اندر وہ گھر گھر میں گئے. یہ ڈیل تھی شاید، پتہ نہیں، جو حق ہے وہ اللہ جانتا ہے. مجھے تو اتنا پتا چل رہا ہے کہ آج سب لوگ اللہ یاری کو سنتے ہیں، جو نہیں جانتا تھا اللہ یاری کو سن رہے. اور ایک وہ ڈیل تھی شاید ان کی دونوں کی، تم پیسہ کماؤ، مجھے گھر گھر لے کر جاؤ، ہر جگہ پر مجھے اللہ یاری کو دکھاؤ. اب اللہ یاری کو دکھائیں گے تو سنیت بچے گی کہاں؟ بالکل ٹھیک. ایک طرف سے پیسہ کما، یہ دونوں بھی مل کر اہل سنت سے دھوکا، مطلب کیا اہل سنت کو برباد کر کر اہل تشیعوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. کیا یہ کیا سمجھتا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اس معاملے میں تو ایسا لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بڑی کوئی وہ صداقت ہے. اچھا بابا جان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات؟ بابا جان جی بولیے گا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کے ساتھ میں 1.5 گھنٹے سے آن لائن ہوں، اور میں ابھی عید موبائلہ کا ایک پروگرام کرنے جا رہا تھا. میں نے ان کو بول دیا بھائی آپ لوگ اپنا پروگرام شروع کر لو، میں ایک اہم میٹنگ میں، مجھ کو ٹائم لگے گا. مگر میں ایک بھی بار ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، ایک بھی بار لائن خراب نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. یہی سیم لنک اس کو بھیجی گئی، اس کے موبائل پہ پہنچ بھی گئی، اور وہ آ کے گاڑی میں ہنسی مذاق کر رہا ہے. وہ ایک بار آن لائن آیا تو وہ پلیٹ رکھ کے بھاگ گیا. وہ ساری باتیں چھوڑ دوں. سب سے پہلی بات، اگر وہ سیریس ہوتا، یہ لنک کی بات چھوڑو، آنے جانے کی بات چھوڑو، ساری بات چھوڑو، اس نے 40 دن کا وقت لیا تھا، اور اس نے بولا تھا میں لیپ ٹاپ سیکھوں گا، لوگوں کو تیار رکھوں گا، سب کروں گا، یہ سب کروں گا. اس نے ایک قسم کھائی تھی، آپ کو شاید نہیں یاد ہوگی، مگر میرے خیال سے ہمارے مفتی صاحب کو یاد ہے، نور الدین صاحب کو، اور غدیری صاحب کو یاد ہوگا، اور یہ جعفر جن صاحب کو بھی یاد ہوگا. اس نے جب یہ مناظرہ چل رہا تھا تو اس میں اس نے ایک قسم کھائی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی قسم، یہ 30 تاریخ تک ہی میں اسٹیج پروگرام کروں گا، اس کے بعد کبھی میں زندگی میں اب اسٹیج پروگرام نہیں کروں گا. اب میں اپنے خانقاہ میں رہوں گا، خانقاہ بناؤں گا، وہیں پر رہوں گا. 13 تاریخ کو مناظرہ ہوا، 14 تاریخ کو یہ پھر سے پروگرام کرنے بھیونڈی چلا گیا. خانقاہ کے لیے چندہ اکٹھا بگڑنا ہے نا، مطلب نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے. اللہ اور رسول کی جھوٹی قسم کتنی کھاتا ہے؟ ہر بار اللہ رسول کی جھوٹی قسم. اس نے بولا میں نے ایسا بولا ہی نہیں کہ میں لائیو آؤں گا، پھر لوگوں نے ویڈیو کاٹ کے چلائی، جو اس نے بولا تھا 10 تاریخ کو لائیو آؤں گا، اس کے لیے بھی اس نے قسم کھا لیا، اللہ اس کے رسول کی قسم.
फिर ये जब लोगों ने वीडियो चलाई तो ठंडा हो गया, बोला मैंने ऐसा ही बोला नहीं था ये मुनाजरे के चैलेंज। फिर मैंने उसकी वीडियो दिखाई बंगाल वाली, वहां पर भी वो कसमें खाया है। इसने कितनी दफा अल्लाह उसके रसूल की झूठी कसम खाया और उसको पूरा नहीं किया। उसके बाद बोलता है कि कसम का कफारा अदा कर दूंगा। इसका मतलब तू कंफर्म है कि तू झूठी कसम खाता है? कोई आदमी ये बोले कि भाई कसम का कफारा क्या होता है मैं अदा कर दूंगा, इसका मतलब तू झूठी कसमें खाता है। 12 तारीख को सर पे कुरान रख के बोल रहा है कि मैं आऊंगा। अरे भाई तुझको मुनाजरा नहीं करना था, फिर भी तो अल्लाह यारी के साथ आ जाता, कम से कम कुरान की जो झूठी कसम तो नहीं होती। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल मुनासिब है बाबा जान। अच्छा चले, कोई मतलब आप देखें, वो आपने कहा ना कि उन्होंने खानकाह में रहना, तो खानकाह के लिए चंदा भी तो इकट्ठा करना होता है ना। कोई बात नहीं, 5, 7, 10 झूठी कसमें खा मेरे पास जाफर काज़मी ने उसकी एक एक बात भेजी हुई है जो उसने जाफर काज़मी से किया हुआ है। मैं इसीलिए बोला कि मैंने इसीलिए कहा मेरे पास सारे सबूत हैं, अगर मैं वायरल कर दूं तो ये नंगा हो जाएगा। मगर मैंने सिर्फ बरेलियत का मुंह देखते हुए कि बरेलियत रुस्वा ना हो जाए, शर्मसार ना हो जाए, उनकी मुंडी और ना झुक जाए, उनका और उलमा से ईमान ना उठ जाए, और ये अल्लाह राज़ी कोई इसका और ज्यादा वो ना मिल जाए। क्योंकि अब तो बच्चे जो जा रहे शियत की तरफ, वो हमारा दिल दुख रहा है, क्योंकि हम हुसैनी सुन्नी है, हम औलिया अल्लाह वाले सुन्नी है, हम बच्चों को शिया होने नहीं देंगे। इसलिए मैंने सारी वॉइस नहीं डाली। अब मेरे पास जाफर काज़मी ने उसकी बात की एक एक वॉइस डाली हुई, पर नहीं ये अच्छा किया जो अभी आपको देंगे और आप डालेंगे, मैं नहीं डालूंगा मगर। हाँ, वो सारी वॉइस मैं डालूंगा। अच्छा मिस भाई साहब जो है ना, इस मामले पे सही रोशनी। अच्छा मिस भाई साहब देखें, एक मुनाजरा का टाइम तय किया गया और फिर वो मुनाजरे को नहीं अंजाम तक पहुंचाया गया। अब सदैव आप क्या करना है, वो आपने अभी वो देखे ना, वो बता रहे हैं बाबा जान के साथ फैमिलियां जो है ये चीज देख के जो है शिया हो गई, और बहुत सारे जो है मतलब अल्लाह यारी साहब को लोग जान भी रहे इंडिया में। अब बरेलवी जो है, जो जिन्होंने सपोर्ट किया था हनफी साहब को, अब वो शर्मसार भी हैं। तो अब क्या होगा? अब कौन सा ऐसा आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होगा जो अल्लाह यारी साहब के साथ मुनाजरा करेगा और इस सारे मामले को देखेगा, ताकि इसका कोई सद्देबाब भी तो होना चाहिए ना आगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो मुखलिस अहले सुन्नत उलमा हैं वो आएंगे और इंशाल्लाह वो इसका दिफा करेंगे, और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह कि अहले सुन्नत बहुत अच्छे मुनाजिर हैं। और अभी जो काज़मी साहब ने एक तवील दास्तान बयान किया, जाहिर सी बात है जो भी बातें काज़मी साहब ने रखी हैं उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वो सब रिकॉर्ड हैं और देखी जा सकती हैं। हाँ, लेकिन काज़मी साहब का इन बातों का अहले सुन्नत की तरफ मंसूब करना ये चीज दुरुस्त नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि असल में क्या था कि अभी सूफी कलीम साहब भाई, उन्होंने ऐसी हरकत किया कि मजबूर होकर वो लफ्ज़ आ ही जाता है लहीम का। मैं मदद चाहता हूँ, सूफी कलीम साहब ने जब तक चैलेंज नहीं किया था उस वक्त तक जो है इंडिया में हसन अल्लाह यारी साहब को लोग इतनी तादाद में नहीं सुनते। तो एक तरीके से हसन अल्लाह यारी साहब को इंडिया में शोहरत हासिल करनी थी कि लोग किस तरीके से हमको सुने। तो उन्होंने सर्च किया कि इस वक्त अहले सुन्नत में मुनाजिर की हैसियत से कौन ज्यादा मारूफ है, कौन ज्यादा शोहरत याफ्ता है। तो इस तरीके से उन्होंने सूफी कलीम साहब को इसका जरिया बनाया, वसीला बनाया। अब मुझे नहीं मालूम कि सूफी कलीम साहब ने कितने में इसका सौदा किया है, वरना आप देखिए अभी जैसी जो बातें कही कि आप शुरू ही से देख लीजिए कि इतने नादो नखरे करने कि अल्लाह यारी चूंकि मुझे इग्नोर कर रहा है। अरे भाई, मुनाजरे में कौन दूसरे को अहमियत देता है? क्या यही सूफी करीम साहब अल्लाह यारी को अहमियत दे रहे थे? तो ये तो बात बनती ही नहीं थी कि अल्लाह यारी मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, लिहाजा मैं मुनाजरा नहीं करूंगा। ये सब ऐसी हरकतें हैं जो अहले सुन्नत को शर्मसार करने वाली हैं। ये तो निहायत ही बचकाना हरकतें हैं। ये तो थोड़ी सी फहम समझ रखने वाला भी इसको समझ सकता है, चाहे जाए कि वो सूफी कलीम साहब न समझें जो इतने बड़े मुनाजिर हैं। इससे पहले के मुनाजिर आप देख लीजिए किस तरीके से पामर्दी से वो मद्दे मुकाबिल के सामने जमे रहते हैं और निहायत ही पुरअज़्म तरीके से वो बात करते हैं, निहायत ही इस्तिक़लाल के साथ। और यहाँ आकर के किस तरीके से ढेर हो जा रहे हैं, कहीं कोई बहाना, कुछ निहायत ही छोटी छोटी बातों को बहाना बना रहे। भाई
बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह बहाने कि भाई हम उनके सामने नहीं आएंगे, हमको शर्म आ रही है, बाबा हट जाए शर्म आ रही है, ये राफजी है हट जाए शर्म। ये कोई बात है? अगर वाकई ये जमा मस्जिद के साथ शेखैन का दिफा करना चाहते थे तो ये कुंवारी लड़कियों की तरह हमें बाबा देख रहा है, हमें वो क्या है हैदराबाद वाला वो लड़का देख रहा है, हमको फुला देख रहा है, इनको हटा दो उनको हटा दो, ये कौन सी हरकतें? देखने वाले कितनी इसकी तज़हीक मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल मजाक बना दिया इन्होंने अहले सुन्नत का। तो जो अभी बाबा ने जो बातें कही यकीनन ये ऐसी बातें हैं कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन इन चीजों का मैं बाबा से भी गुजारिश करूंगा और काज़मी साहब से भी कि भाई इसका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है। पहले टाइम में जब मैं आया था अल्लाह यारी के साथ, अल्लाह यारी साहब के साथ में ये शराइत को लेकर के, उसी वक्त मैंने इस बात की वजाहत कर दिया था कि भाई ये जो सूफी कलीम की तरफ से आज़ का इजहार हो रहा है, ज़ौफ और कमजोरी का इजहार हो रहा है, ये उनका अपना जाती मसला है। क्योंकि उस वक्त तक मुझे शक तो हो रहा था लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वाकई ऐसा मामला है। लेकिन 13 जून के बाद तो ये मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया कि ये क्या नाम है, अल्लाह यारी ने कलीम हनफी को मोहरा बनाया है, जरिया बनाया है, वसीला बनाया है। वरना आप देखें अली आसिफ भाई कि एक थोड़ी समझ रखने वाला भी आदमी जो इंटरनेशनल लेवल पे मुनाजरा हो रहा हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, इस तरीके से फहाशी से काम ले कि बिल्कुल नंगी गालियां बकने पर आमादा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये सब क्या चीजें थी। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि वो कह रहे हैं कि बाबा जान देख रहे हैं तो फलाना देख रहा है तो मुझे शर्म आ रही है। जो बंदा वो वीडियो पे ना आता हो तो अचानक से गैर मर्द के सामने आ जाए तो नामहरम के सामने बैठने में तो फिर उसको शर्म तो आएगी ना। तो नामहरम के सामने कैसे बैठ सकता है? बाबा जान ये बाबा जान समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि नामहरम के सामने तो फिर वो शरीयत इजाजत ही ना देती। लेकिन शरिया ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि सूफी कलीम साहब की किसी आदमी के सामने, ये तो कहते चूंकि वीडियो नाजायज थी ना, वीडियो नाजायज होगी तो क्या अब ये वीडियो बाबा के सामने आने में वीडियो क्या हराम हो जाए, अल्लाह यारी साहब के सामने आने में वीडियो। और फिर देखिए अगर वाकई ये हुर्मत ही का मामला होता तो अभी ये गाड़ी में बैठ करके जनाब आए थे तो उसमें क्या है, सबसे पहले अपने लड़कों से क्या कहना, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। नामहरम मोबाइल भी तो होता है ना, नामहरम मोबाइलों से जो है ना इंसान को डरना और बचना चाहिए। रोजे महशर क्या जवाब देंगे कि मैं फलान नामहरम मोबाइल पे आया था, फलान नामहरम लिंक पे आया था, तो ये शरई मसला है। तो इसका जो है ना वो बाबा जान मेरा मैं एक बात ये बता दूं कि उसने ये कहा कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया मौलाना अख्तर रजा खान वीडियो बनाने के सख्त खिलाफ हैं और मैं मेरे पीर का शेर हूँ। बम्बई वालों ने शेर पाला, ताजुश शरिया ने शेर पाला, मुंबई कलीम हनफी वाला, ये उनके लोगों ने डायलेक्ट चलाई थी, ये उनका एक डायलेक्ट था, बड़ा मशहूर था। अच्छा, उसने ये कहा कि मेरे पास 13 तारीख को ऑनलाइन आने का वीडियो की शक्ल में एक उज़्र ये है जहां मेरी पकड़ नहीं होगी, वो सिर्फ ये है कि मैं वीडियो की शक्ल में आ सकता हूँ क्योंकि वहां मुनाजरे की बात है। उसके बाद से ये 2-3 बार और वीडियो की शक्ल में आ गया। अब कौन सी बात है? अब उसकी सफाई देने की बात है या उसकी इज्जत बचाने की बात है? अब कहाँ के मौलाना अख्तर रजा खान साहब का फतवा और उनका ये मुरीद, यानी ये अपने पीर का भी नहीं है। तो अल्लाह के बंदे ये किसी का भी नहीं है। इस पे बेहतर जवाब एक आदमी और दे सकते हैं जिनका नाम जाफर काज़मी, आप उनसे बात करें। मैं जाफर भाई से कर लूंगा, वो मेरा ख्याल अभी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मैं पहले गदीरी साहब से बात करता हूँ कि देखिए गदीरी साहब ये जो अभी बात की है इन्होंने बाबा जान ने, वो देखें वो जो उनका मोबाइल है वो उनका शरई और महरम मोबाइल है ना, तो वो उससे तो लाइव आ सकते हैं, उसमें उज़र नहीं है। अल्लाह यारी साहब का लिंक जो है वो एक गैर महरम लिंक है, तो मसला होगा उनको फिर लाइव आने में, शरीयत इजाजत भी नहीं देती। क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो सही है, ये शरीयत मोहम्मदी तो नहीं होगी, ये शरीयत बनी उमैया होगी, तो पहली चीज, क्योंकि हमारी शरीयत में कोई उज़्र नहीं। गाली देना हमारी शरीयत में ये बुरा माना जाता है कि गाली ना दे और किसी को बुराई ना करे, किसी के ऊपर तान ना करे, लान ना करे, जो जब तक उसका ये साबित ना करे, कुफर ना साबित करे। अब तो ये बंदा खुले अलल ऐलान सबके लिए गालियां, हमारे लिए भी गालियां, मुफ्तियों के लिए भी गालियां, सादात के लिए भी गालियां,
ये किसी को देखता नहीं, समझता नहीं, सबको गालियां देते रहता है। अब ये कौन सी शरीयत है? ये बनी उमैया वाली शरीयत है, शरीयत मोहम्मद है? आप जो वीडियो में आना या वीडियो में नहीं आना, ये कौन सी शरीयत है? अब ये तो शरीयत का कोई उज़र नहीं है, बस ये क्या है, ये जब चाहे आज दीन कैसे चल रहा है अहले सुन्नत के अंदर हमारे, ऐसा है शरीयत पे नहीं सहूलत पे चलते हैं, जब चाहे सहूलत जो भी हो वो शरीयत बना लेते हैं। शरीयत पे चलने का नामो निशान है। जब शरीयत का ये काम है कि जो भी बड़ा सा बड़ा काम हो, अगर बाप मरकर घर में पड़ा है, अगर शैखीन का के ऊपर कोई दिफा करना है तो उसकी बाप की खबर छोड़कर, उसकी बाप की लाश छोड़कर जाकर वो शरीयत को शैखीन को बचाना, ये इमाम अहमद रजा जो इमाम अहले सुन्नत है उनका फतवा, ये तो शेर है उनके, ये तो हिंदुस्तान की सुन्नियत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर कोई बाप ना मरा, माँ ना मरी, कुछ ना मरा, अब ये पान खा के इधर से उधर घूम रहा है, और शैखीन को कैसे बचाए? क्या शैखीन ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जो कार में बैठ के बचा सकते हैं? अरे उनका मर्तबा इतना बुलंद है, इतना आला है, इतना अच्छा है, वो रसूलुल्लाह के साथ दफन, क्या बात है, के साथ दफन, क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहो, सलामत रहो। अहले सुन्नत जाता है तो मदीना शरीफ जाता है, वहां पर हमारा अकीदा है कि जो जाली मुस्तफा को देखेंगे उसके पर शफाअत वाजिब है। जब भी वो जाली मुस्तफा पर जाते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम करते हैं, हजरत उमर को भी सलाम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उम्र क्या हो गए, हज क्या हो गए। अब इनकी इतनी बड़ी हस्तियों को जब एक राजी अल्लाह यारी इनके ऊपर फतवे लगाता है तो ये क्या मजाक कर रहे हैं? क्या बात है, धोखा दे रहे हैं हमारी। हजारों साल से हम लोग इसी बेसिक पे, इसी जो ये हमारी नींव है, यही नींव पे खड़े हैं कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की नींव पे ही अहले सुन्नत बनी है, हजरत आयशा की नींव पे ही अहले सुन्नत बनी है। तो ये नींव को जब इसको कुछ करने जा रहा है अल्लाह यारी, तो इसको हिला रहा है, इसको डैमेज कर रहा है, तो किसका फर्ज बनता है? इन्होंने हमारे चंदे खाए, हमारे पास पैसा लिया, मस्जिदें बनी, मदरसे बने, इन्होंने पढ़ा है, लाखों रुपए लेकर इन्होंने पढ़ा है। अब दिफा काम करने का काम किसका? यही उलमा का, ये उलमा ये दीन है। अब खुद को उलमा ये दीन, अल उलमा वरसतुल अंबिया, हम वारिस है नबियों की। जब चीख कर चिल्ला कर कहते हैं अब नबियों के पर आई तो क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के दीन पर आ गई, ये अहले सुन्नत पर आ गई, तो ये क्या कर रहे हैं? अब ये छोटी छोटी बातें, मैं फोटो में आऊंगा या कैमरे में आऊंगा गैर महरम, अब क्या शादी का निकाह पढ़ाना है अल्लाह के साथ? अब क्या ये वलीमे की रात है जो कोई सामने नहीं बैठना, सब हट जाओ, अब सब हट जाओ, मैं दोनों अकेले करेंगे क्या? क्या हनीमून करेंगे या मुनाजरा करेंगे? ये बात आप सही कह रहे हैं। ये बात जो है नहीं उन्हीं से पूछी जा सकती है। मुफ्ती साहब से मेरा नूरुल अइन मुफ्ती साहब से एक सवाल है। जी बाबा जी बाबा, मैं साहिब किबला से एक सवाल ये करना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं घर जाकर महबूब गिलानी साहब के अकाउंट में 51 रुपया मेरी तरफ से अभी मैं इनाम दूंगा कि ये है सुन्नियत, ये है सुन्नियत। देखो सुन्नी का दर्द ऐसा होता है, आसिफ मियां, अली आसिफ साहब, ये है हमारे सुन्नी का दर्द, ये दर्द है। और नहीं, मैं 51 रुपया मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं उनको हदिया मारूंगा, वो मेरा फर्ज भी बनता है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसको 3 रात नींद नहीं आई थी। मुफ्ती साहब जी, महबूब मियां 3 रात नहीं सोए थे, जैसा मैं 3 रात नहीं सोया था, क्योंकि इनके ख्वाब में सिर्फ हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान आ रहे थे। इनको इतना टेंशन सवार हो गया था, इनको नींद नहीं आती थी। दिफा कुनिया अबू बकर, दिफा कुनिया उमर, दिफा कुनिया उस्मान के इनके कान में आवाज आती थी। फिर ये मुझको कॉल किए, मैं बाबा जान ऐसा हो रहा है। फिर मैं इनको बोला नादे अली पढ़ो 51 बार, दम करके गिलास पानी पियो। नहीं साहब, ये एक बात बोलता हूँ, ये हमारे एक सिलसिले कादरिया जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सिलसिला है, उसके अंदर सरकार गौसे पाक ने एक वजीफा दिया है। उन वजीफों के अंदर ये भी है, या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, दफाकुल शर। अब इनका नाम लेकर सिलसिले में बैठकर जिक्रात करते हैं हम लोग। अब इनके जिक्र से हमारे दफाएं और शर दूर जाती है।
अब ये देखे तो इतना बड़ा शर अल्लाह यारी ने लाकर इन्हीं के ऊपर शर मत दिया, तो अब होगी क्या कादरियत, होगी क्या? कहाँ जाएंगे खादरी, कहाँ जाएंगे चिश्ती, कहाँ जाएंगे वारसी, कहाँ जाएंगे लक्ष्मणदी? अब उनको पता है ये सब चीजें खुद उनके मदरसे में चलती है, खानखाओं में चलती है। अब ये करेंगे क्या? इसलिए रात भर ये कानों में आवाज बोली रही, या सिद्दीक, या उमर, दफा कुल शर, दफा कुल शर। अब ये तो इतना बड़ा शर आ गया कि हर घर में अब शियत आ जाएगी, हर घर में अब क्या अहले सुन्नत से सब बच्चे दूर चले जाएंगे। ये बड़ी परेशानी है। हाँ मदन साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। अब मुफ्ती साहब से मेरा जो सवाल था मैं वो इंशाल्लाह उसको मजीद पूरा करता हूँ। मुफ्ती साहब ने अभी एक जुमला कहा कि हमारे नूरुल्लाह साहब ने, किबला आप सुन रहे हैं ना बराबर? जी जी सुन रहे हैं जी बाबा। हाँ, अभी आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह यारी और ये दोनों की साठगांठ थी, तो मेरा दिल इस बात पे मेरा दिल यकीन नहीं करता है, क्योंकि देखो एक बात सुनो, अल्लाह यारी शेखैन के ईमान पर आज सालों से हमला करता हुआ आ रहा है। 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन की बात नहीं है, सालों से। और ना जाने कितने अहले सुन्नत के बच्चे उसकी सुन्नी किताबों की दलील सुन सुन के शिया हो गए। या आप इस बात का मतलब इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने बंबई में देखा हूं हजारों बच्चे अल्लाह यारी को सुन सुनकर अहले सुन्नत की किताब के हवाले देख देख कर शिया हो गए। तो ये बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है कि अल्लाह यारी और कली मनफी का कोई साठगांठ हो सकता है। मैं इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, अल्लाह यारी के नाम पर कली मनफी ने अपने चैनल को बढ़वा लिया, सब्सक्राइब करवा लिया, चंदा जमा करवा लिया, पैसा जमा करवा लिया, हर बात पे पैसा मांगता रहा, और बाद में अपने ही मसलक बरेली के लोगों की नाक कटवा दिया, और वो दुम कटा शेर बनकर चला गया। वो ना तो इधर का रहा ना तो उधर का रहा, ना खुदाई मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, आप एक बात ये समझ लो कि मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही एक साइस्ता आदमी है, एक नरम जबान का आदमी है और एक बेहतरीन मुनाजिर है। अगर वो अल्लाह यारी के साथ ऑनलाइन आके मुनाजरा करते हैं, और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से उनके साथ में हसनैन बकाई भी है, हसनैन बकाई शफीपुर वाले, तो अगर ये लोग आके मुनाजरा करते हैं तो आपको क्या लगता है ये भी अल्लाह मतलब कलीम जैसे भाग जाएंगे या ये डट के अल्लाह यारी को हराएंगे? आप इस पे क्या बात कहना चाहते? जी नहीं, मुझे इनके बारे में ऐसा नहीं लगता है। ये मुखलिस हैं, ये मजहब के मसले में, मसलक के मामले में बहुत ही मुखलिस हैं। मुझे इनसे हुस्न ज़न है। अर्ज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला निहायती पामर्दी के साथ अल्लाह यारी के एतराज़ात का ये दिफा करेंगे और निहायती मुदल्लल तरीके से धंधा शिकन ये जवाब देंगे और अहले सुन्नत का सर फख्र से बुलंद बाला करेंगे। हमें इनसे यही तवक्को है, और इस सिलसिले में वो हमें कुछ भी समझते हों, लेकिन शेखैन के दिफा और शेखैन के ईमान के इस्बात और दिफा के सिलसिले में हमारा पूरा ताउन है मुफ्ती शहजाद आलम साहब रज़वी के साथ में, और जो भी आएगा शेखैन के दिफा के वास्ते हम पूरे तौर पर उनके साथ में हैं। और उनसे हम सब कहो बिल्कुल हम सब मतलब जितने भी लोग यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जान है, हमारे महबूब मियाँ हैं, ये सब क्या है, जो भी आएगा मुफ्ती शहजाद आलम साहब हो या और कोई भी हो, शेखैन के दिफा में जो भी आएगा, इखलास के साथ हमारी तमाम को हमारा ताउन उनके साथ में जिस तरीके से भी हो सकता है हम उनके साथ में हम वक्त हाजिर हैं। नहीं, मुझे एक्सक्लूड रखिएगा, मेहरबानी कीजिएगा, मुझे एक्सक्लूड रखिएगा। अली भाई, अली आसिफ भाई, ये जो काज़मी भाई है ये जो है ना दिल से आपके साथ हैं, बाकी जाहिरी तौर से नहीं, हमको इस आदमी की जरूरत नहीं है, हमको इस आदमी की जरूरत नहीं। अल्लाह यारी से बड़ा फितना कर ये है, अल्लाह यारी छोटा फितना है, अल्लाह यारी से बड़ा फितना ये है। ये आदमी हमारे साथ में हमको चाहिए भी नहीं, इस आदमी की हमको जरूरत नहीं है। सूफी कलीम को लेकर के अहले सुन्नत की तरफ जो बातें मंसूब कर रहे हैं, सूफी कलीम की बेजा हरकतों को जो अहले सुन्नत की तरफ मंसूब कर रहे हैं, ये चीज का काज़मी साहब को भी बखूबी होगा, हमें यकीन है कि होगा, इसलिए कि अल्लाह यारी के साथ बराबर के शरीक हैं। क्या नाम है, कलीम हनफी साहब के साथ जो भी अंदरूनी तौर पर मामला हुआ है ये काज़मी साहब भी बखूबी जानते हैं, और इनका दिल खुदा ये गवाही दे रहा है कि सूफी कलीम की जो भी बेजा हरकतें हैं इसका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला और ये चीज मुझे जरा ये मौका दिया जाए क्योंकि काफी कलाम कुछ ऐसा हुआ है ना, मुझे जरा छोटा सा मौका दिया जाए।
کیونکہ کافی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں واضح کر دوں، کیونکہ میری خاموشی ہے کہ لوگوں کو لگے گا کہ ایسی بات ہے. دیکھیں جماعت عمریہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کا جو علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب وہ اہل سنت کہنے میں کیا کوئی مذائقہ ہے؟ آپ ہم لوگوں کو اہل جماعت عمریہ سے تعبیر کرتے ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں نا. ہم کو مولائی کہو، ہم کو مولائی کہو، ہم کو مولائی کہو. مجھے موقع تو دیں، ابھی تو میں جماعت عمریہ کا مطلب کیا؟ حضرت عمر بھی مولا سرکار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے چہیتے ہیں، ان کے ساتھ دفن ہیں. حضرت عمر بھی تو مولائی تھے، حضرت عمر بھی تو مولائی تھے، حضرت ابو بکر بھی تو مولائی تھے، حضرت عثمان بھی تو مولائی تھے، یہ سب بھی تو مولا علی کے تابع تھے، یہ سب بھی تو مولا علی کے ہاتھ سے مرید ہوئے تھے. تو ہم کو آپ مولائی کہیے. جب کوئی بریلی نازمی خارجی بیٹھے آپ اس کو جو پکار رہے ہیں پکاریے، خدا کے واسطے ہم کو مولائی کہو، ہم کو مولائی کہو. مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں. میں مولا علی بھائی ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں گے، بہل مطلب سر عام کہتا ہوں، سب کے سامنے کہتا ہوں، جتنا فتنہ گر اللہ یاری نہیں ہے ہم سنیوں کے لیے، اس سے بڑا فتنہ یہ جعفر جن ہے. مجھے موقع دیں. دیکھیں بابا صاحب جو ہے وہ بہت قابل احترام ہے. جعفر کاظمی صاحب، میرا بھی آپ سے نا ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اہل سنت کہتے ہیں، یہ بڑا مطلب یا مولائی کہہ دیں، یا مولائی کہہ دیں. موقع دیں گے تو میں کچھ کہوں گا نا. مجھے اگر آپ لوگ موقع ہی نہیں دیں گے، میں نے جی دیکھیں جس کا بھی دعویٰ، دیکھیں جو بات یہ حکم جو لگتا ہے نا وہ ظاہر پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے. اب انہوں نے کلیم صاحب پہ الزام لگایا کہ جی وہ اللہ یاری صاحب سے ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو میں نے سنا نا ان کا کلام سنا تو میں نے مجھ کو چھوڑ کر مصباحی صاحب اور مصباحی صاحب نے لگایا. ٹھیک ہے، کسی نے بھی میں نے نام کسی کا نہیں. علی بھائی مجھے موقع دیں. جی ٹھیک ہے بھائی صاحب مجھے ذرا موقع دیا جائے. دو منٹ مجھے موقع دیں، میں واضح کر دیتا ہوں. میں نے نہیں کسی کا نام لیا، لیکن اگر یہ کہ مصباحی صاحب نے جیسے کہ یہ بات کی ہے تو دیکھیں مجھ پہ میں واضح بتا رہا ہوں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ میں ان کے دلائل سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ یاری صاحب، میں خود جانتا ہوں، میں گواہ اس بات کا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کلیم صاحب کو چھوڑ کے. کیونکہ یار بات یہ ہے کہ ہم گالی کھانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جا سکتے. اگر کسی کا مذہب گالی ہے تو اس سے میں نہیں سمجھتا اسلام میں کوئی بھی قبول کرے گا. میں سمجھتا ہوں اس کو جو ویدسٹ ہیں، ہندو ہے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو جینزم ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو کرسچینٹی ریجیکٹ کرتی ہے، اس کو جوڈائزم ریجیکٹ کرتا ہے. دنیا کا ہر مذہب بدتمیز اور گالی گلوچ کرنے والے کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا، جبکہ گالی بے وجہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی مولائی حضرات ہیں وہ میری نظر میں بہت زیادہ قابل احترام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو غلطی لگی ہے، اور ہم لفظ شیخین بھی اسی لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں لفظ شیخین استعمال کرتے ہیں. قبلہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جن کا اسلام ثابت نہیں ہے اور ہم جو ہے ان کو شیخ کہیں کسی کو، شیخ تعظیمن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا کسی کو. ہم کیوں شیخین کو، کیونکہ یہ دو افراد تھے، ان کی شیخین کہتے ہیں تو آپ لوگ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں سے گفتگو چاہتے ہیں، گالی نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پہ شیخین کو ان کو گالی دیں گے، ہم سے بات کریں گے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. علی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آواز کٹ رہی ہے آپ کی کاظمی بھائی. ہاں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کی تعظیم میں، ہمارے مولائی حضرات کی تعظیم میں ہی ہم شیخین کا استعمال کرتے ہیں. یہ بات میری پہنچ گئی. ابھی ویسے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن کر لیں کمپلیٹ اپنی بات نا، جتنی سمجھ میں آ سکے. کر لوں گا، میں بات کروں، میری ساتھ کنٹینیو کریں، میں بعد میں. دیکھو آصف بھائی، علی آصف صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی لائن کاٹ دی. یہ آدمی مولائیوں کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، اللہ نے اس کی لائن کاٹ دی. یہ آدمی کا نیٹ ورک خراب کر دی. تعظیم کی ہے آپ کی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں مولائیوں کی بہت تعظیم کرتا ہوں.
وہ ابھی شاید اپنا نیٹ بہت صحیح کر رہے کہہ ہیں. رہا ہوں، بہت مانتا ہوں، لیکن ہمارا اتفاق جو ابوبکر اور ابھی عمر ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ جو ہیں ہم اس لیے بدنام ہیں پورے ہندوستان میں. ہمارے غدیری صاحب، ہمارے محترم مفتی نور العین صاحب، سید شہباز صابری صاحب، ہمارے دادا باوا، اور ہمارے پھر منور علی فاروقی صاحب، اس کے بعد ہمارے مطلب کہ صوفی عبد القیوم ہیں، اور ہماری پوری جماعت، پروانہ صاحب ہیں، مولانا شہدہ کمالی ہیں، اور جتنی ہماری جماعت کے بڑے بڑے ہر سلسلے کے اجمیر شریف کے گدی نشین ہیں، اور ہر بارگاہ کے جو مولائی حسینی گدی نشین ہے پورے ہندوستان میں، جتنی بھی بارگاہیں ہیں، صرف ایک درگاہ ایک جگہ چھوڑ کر مولانا احمد رضا خان صاحب کی، باقی پورے ہندوستان میں جتنی بارگاہیں ہیں سب حسینی مولائی ہیں، اور الحمدللہ وہ سب مولائی کہلاتی ہیں اپنے آپ، اور سب مولائی کہلواتے ہیں. ہم تمام لوگ بریلیوں کے نزدیک شیعہ اور رافضی کہلاتے ہیں، وہ لوگ ہم کو شیعہ اور رافضی کہتے ہیں. اس کی ایک کامن وجہ یہ ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت اور محبت کرتے ہیں، ہم سیدہ سے محبت اور محبت کرتے ہیں، ہم حسنین کریمین سے محبت اور محبت کرتے ہیں، ہم ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم ہمارے اولیاء کے اسلاف کے دین پر ہیں، ہم غریب نواز کے دین پر ہیں، ہم لال شہباز قلندر کے دین پہ ہیں، وارث پاک عالم پناہ کے دین پہ ہیں، مدار پاک کے دین پہ ہیں، مخدوم پاک کے دین پہ ہیں. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے، آپ اگر ہم کو یہاں سے سنی کہو گے، وہ ہم کو وہاں سے شیعہ کہیں گے، تو بھائی ہم تھوڑی نا دونوں کی گالی سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم کو عمری کہیں گے، وہ ہم کو شیعہ کہیں گے، یہ ہم کو عمری کہیں گے، وہ ہم کو شیعہ کہیں گے. بھائی دیکھیں شیخین کے معاملے میں ہمارا اتفاق نہیں ہے آپ سے، جبھی تو اس میں مناظرات ہو رہے ہیں. ہم تمہارے حساب سے عمری ہیں. اب آصف بھائی مجھ کو کمپلیٹ کرنے دو، ابھی آدمی کو تکلیف ہوگی میری بات سے. آپ کر لیں، کمپلیٹ کر لیں، پھر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ان کے حساب سے ہم عمری ہیں، ان کے حساب سے ہم شیعہ ہیں، ہم علی والے ہیں. بھائی نہ ہم تمہارے حساب سے عمری ہیں، نہ ان کے حساب سے ہم شیعہ ہیں. خدا کی قسم ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی ہمارا دین کربلا ہے. پیچھے دیکھیں، ہمارے مرشد نے ہم کو دین دیا ہے. غریب نواز نے شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، سردار ندار دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. ہمارے غریب نواز نے، ہمارے مرشد پاک نے ہم کو دین دیا ہے، دین حسین دیا ہے. ہم وہ سنی ہیں جو کسی بھی اہل بیت کے گستاخ کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہم وہ مولائی ہے، وہ حسینی ہے جو شیخین کو کافر نہیں برداشت کریں گے کوئی اگر بولے گا تو. جزاک اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے علی آصف بھائی. ہمارا مقصد ہی یہی ہے جی جی بالکل. آپ لوگوں کو دعویٰ بجا ہے، میں نہیں انکار کرتا کہ آپ انہوں نے سنا جعفر کاظمی صاحب نے سنا تھا کلیم نے کیا کہا تھا، بابا جان شیخین کے معاملے میں مخلص ہیں، مگر معاویہ کو نہیں مانتے، ابو سفیان اور ہندا کو نہیں مانتے. آپ نے بھی سنا تھا. انہوں نے قبول کیا ان کو، باقاعدہ اسی بات پہ تو قبول کیا ہے کہ یہ بابا جان مسلم کلیم نے کہا یہ مخلص ہے شیخین کے اسلام کے حوالے سے. خود ہی قبول کیا ان کو، پھر خود ہی انکار کر دیا. لیکن قصور ان کا نہیں ہے کلیم کا، خالی اس نے بابا جان کو انکار نہیں کیا، اس نے جتنی باتوں پہ، جتنی چیزوں پہ قرآن رکھ کے عہد کیا ہے، بعد میں ہر بات کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں قسمیں توڑ کے جو ہے کفارہ دوں گا. بھائی آپ تو نکاح توڑ کے کفارہ دے دو گے، آپ سور حلال کر دو گے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ تو مادر پدر آزاد ہو نا، آپ جو چاہے کر لو، پھر اس چیز کا انکار کر دو. خیر میرے کہنے کا دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ یاری صاحب کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر دین کو سمجھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کو جاننے کا طریقہ مرنے کے بعد تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. اسی دنیا میں ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن و سنت سے. اور ہم تقلیدی شیعہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیستانی خامنائی کے فتوے پہ چل رہے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. ہم قرآن و سنت پہ، ہمارا اہل سنت کے ساتھ اتفاق ہے. جو بھی حضرات خود کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے ظاہر کا حکم ہی لیا جائے گا، ان کے باطن کو ہم نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا. اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ولایت علی کے بھی قائل ہیں، جو ہے محبت حسین کے قائل ہیں،
اور ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کریں. بس صرف کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شیخین کے اسلام پہ ہم تو علی ولی اللہ کہتے ہیں, ہم تو علی ولی اللہ کہتے ہیں. میں نے ولایت علی کا ذکر کیا, اس کا مقصد علی ولی اللہ ہی ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بات ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اصل اہل سنت ہے نا, جو آج کے لفظی طور پہ جو اہل سنت جنہیں کہا جاتا ہے, حالانکہ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں اہل سنت ہیں, دین یہی ہے, دین ہی اہل سنت ہونا ہے, اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا, اور کیا کون سا دین ہے بھائی پھر تو شیعان علی کا دعویٰ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت ہے, ورنہ تو دین ہی ختم ہے. تم نبی کی سنت پہ نہیں ہو, پیچھے رہ گیا. مولائیوں جھوم جاؤ, آج میں نے ایک شیعہ کو سنی بنا دیا. مولائیوں جھوم جاؤ, مفتی صاحب جھوم جاؤ, جھوم جاؤ. ہم مولائیوں نے ایک جعفر جن کو آج مولائی بنا دیا, جھوم جاؤ. اللہ یاری کا بھی یہی عقیدہ ہے, اللہ یاری کا بھی یہی عقیدہ ہے, تو آپ نے اس کو بھی بنا دیا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم بنے بنائے ہیں. دیکھیں شیعان علی کا دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ قبول نہیں کرتا. لعنت ہے ایسے شیعہ پہ جو اللہ کے رسول کے دین کا انکار کرتا ہے, ان کی سنت کا انکار کرتا ہے, مولوی کے فتوے پہ چلتا ہے. اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو رسوا و ذلیل کر دے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے. میری نظر میں اللہ کے رسول کا دشمن ہے جو ان کی سنت کا انکار کرتا ہے. اور وہ اگر شیعہ خود کو سمجھتا ہے تو وہ غالی ہے, بدترین غالی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہاں تک آ گئی کہ ہمارا جو ایک دیکھیں شیعوں کا ایک موقف ہے, علی حافظ صاحب, شیعوں کا 1400 سال سے ایک موقف ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ابوبکر عمر کے معاملے میں ہمارا اتفاق نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء کرام آگے آئیں اور ہمیں رجوع کا موقع دیں. اور دیکھیں گالی کا موقع ہم آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن کتنی گالی دو گے بھائی, کب تک گالی دو گے؟ اس سے کیا ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ کے بھی عقائد چلے جائیں گے. بھائی اگر آپ حق پہ بھی ہو نا, تو گالی دینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی سنت گالی دینا نہیں تھا, نہ یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہ گالی نہ آپ کو کہیں پہنچاتی ہے نہ ہمیں کہیں پہنچاتی ہے. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے, ہم انسان ہیں, غیر معصوم ہیں, ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں, کوئی علماء اہل سنت چاہے وہ دیوبند سے ہو, بریلویوں سے ہو یا اہل حدیث ہو, آئیں ہمیں ہدایت کریں اور شیخین کا اسلام ثابت کریں, یا چلو ظاہر کرو بھائی, چلو ظاہر کرو بھائی. جو لفظ آپ کہیں گے ہم قبول کرنے کو تیار ہیں, لیکن علماء اہل سنت سے میرا یہ مہربانی کرے وہ ہم سب پہ, سب مسلمانوں پہ, کہ یہ جو بریلویوں نے گالی اور بدتمیزی اور یہ بالکل جو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا اپنا خاندان کھولنا, یہاں پہ بند کریں. نہ بتائیں ہمیں آپ کس خاندان کے, چھپائیں اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالے اللہ, جیسے اللہ لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں, اپنے عیب ہم سے چھپائیں, اپنا خاندان نہ کھولے. جی جی بسم اللہ. بھائی کلیم حنفی رضوی صاحب کی بھیجا حرکتوں کو, ان کی گالے گلوچ, ان کی فحاشی کو, فحش گوئی کو آپ اہل سنت سے منسوب نہ کریں. یہ ان کا اپنا عمل ہے, وہ بریلویوں کے لیڈر ہے. میں نے اہل سنت کا نام نہیں لیا, میں نے بریلویوں کا ذکر کیا. کلیم حنفی رضوی صاحب نے یہ جو اقدام کیا ہے, یہ جو فحش گوئی کیا ہے, اور جو گالم گلوچ کا بازار گرم کر رکھا ہے, تو یہ مجبوراً انہوں نے کیا ہے. یہ کیا نام ہے, اللہ یاری سے معاملہ ہے ان کا, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے قبلہ مفتی شہزاد عالم صاحب رضوی آئیں گے, آپ دیکھیں گے ان کا لب و لہجہ کتنا سنجیدہ, کتنا چستہ, کتنی علمی ہوگا انشاءاللہ. یہ تو کتنا یہ نہیں کہا ہے شہزاد. ایک سیکنڈ علی صاحب, قبلہ خدارہ مصباحی صاحب, جی جی ان کی بے وقوفی کو اور ان کی نسبت نہ دیں. شہزاد صاحب نے جو چیلنج کیا ہے اس میں انہوں نے اللہ یاری کو لائیو مناظرے کی بات کی نہیں ہے. شہزاد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ, اب ایک کام کرو اللہ یاری انڈیا اٹھ کے آ جائے. یار کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ, ہم فضول بیٹھے ہوئے, اٹھ کے آپ کے پاس چلے جائیں. آپ ہو کون جو ہمیں بلاتے ہو, اور ہم نے کب کہا ہے کہ ہم آپ کے پاس اٹھ کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ یاری نے جتنے چیلنجز کیے, دیکھیں شیعان علی بہت قتل ہوئے پچھلے 1200 سال میں, 1400 سال میں شیعان علی بہت قتل ہوئے.
آپ یہاں پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پارا چنار میں ذبح کیا جاتا ہے شیعوں کو. یہاں پہ جب ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے، کوئی کہاں سے بلا رہا ہے، دنیا میں کوئی کہاں سے بلا رہا ہے، یہ عوام فریبی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اللہ یاری کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم چیلنج کرتے ہیں، آخر میں لفظ جوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ کام کرو، اللہ یاری کو میرے سامنے بٹھا دو. یار اللہ یاری کو مرغی کا بچہ ہے، اس کو ڈبے میں ڈالا اور آپ کو ٹرانسپورٹ کر دیا. یہاں پہ مذاق ہی ہو رہا ہے نا ایک. اور عوام فریبی ایسی، اور یہ جوہلا کے قبائل آپ کے آباد ہیں. یہ مولوی یہاں پہ بولتا ہے اس بات کو، آگے میں کسی میں عقل ہی نہیں ہے کہ سارے مناظرات لائیو ہو رہے ہیں، محفوظ ہو رہے ہیں، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. کوئی بدزمانی بھی ہوتی ہے تو مناظرہ رک جاتا ہے، قتل و غارت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس سے بہتر پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ سے محفوظ ہیں. یہ مومن کی نشانیوں میں سے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محفوظ رہے، اس کی جان مال عزت محفوظ رہے. علماء کرام آپ کو بتائیں گے مصباحی صاحب کہ یہ احادیث تواتر سے موجود ہے اہل سنت اہل تشیع کی کتب میں کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے. تو انٹرنیٹ تو ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے کہ جو جوہلا انٹرنیٹ کو ہم بھی بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آن لائن مناظرہ ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ مفتی شہزاد عالم صاحب رضوی آئیں گے، آن لائن آئیں گے. یس جی بالکل، ہم منتظر ہیں جی، ہم منتظر ہیں. پچھلے اردو ورلڈ میں 4 سال سے منتظر ہیں. عربی، فارسی، انگلش، اردو ملا کے مکمل 15 سال اللہ یاری صاحب کو ہو گئے کہ کوئی آ جائے شیخین کا اسلام ثابت کرے. بہت عزت احترام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیں ان کا اسلام ثابت کریں. ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں، بسم اللہ کریں علماء اہل سنت. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ تینوں موجود ہیں، آپ لوگ ان کی طرف سے ان کی نمائندگی کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو یقین دلائیں ہماری طرف سے نہ پہلے کبھی بدتمیزی ہوئی نہ آگے کبھی بدتمیزی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کے دلائل واضح ہوں گے دنیا دیکھے گی. بالکل ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ دیکھیں گے. ویسے یہ کہ ہمارے شیعہ حضرات جو ہے وہ زیادہ تر خود اپنے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں، پراکسی وارز وغیرہ لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ پالیٹکس چل رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نائب امام ان کے بنے بیٹھے ہیں. لیکن جو عقل سے ضائع نہیں ہے، جو لوگ جو عقل و دانش رکھتے ہیں وہ علمی گفتگو سنتے ہیں. اور ہم خود اللہ یاری صاحب کے فالوور پوری دنیا میں موجود ہیں. اللہ یاری کا رد میں سمجھتا ہوں، میرا یہ چیلنج ہے، اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ حسن اللہ یاری پچھلے 15 سال میں ان 4 زبانوں میں ہی اسلام کے اندر سب سے زیادہ پرچار ہے. عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں. اردو ورلڈ تو بہت بڑی دنیا ہے، اس نے سب کو سمیٹ لیا. اردو ورلڈ نے اللہ یاری کو کسی نے اگر ہرا دیا، یہ اللہ یاری کی ہار نہیں ہوگی، یہ پوری شیعت کی ہار ہوگی. آپ یقین کریں، اللہ یاری کو ہرانا ایسے ہے کہ آپ نے شیعت کو دفن کر دیا، رافضیت کو برباد کر دیا. اللہ یاری کو ہرانے کا جو موقع ملا ہے اہل سنت کو، رافضیت کو برباد کرنے کا موقع ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ملا. کیونکہ آپ لوگوں کو میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہمارے جو تقلیدی حضرات جو کہ میجورٹی میں 80-85% ہے، ہم سمجھ لیں 15% ہے ان کے آگے، ان سب کا بھی یہی قول ہے کہ شیعوں کا سب سے بڑا مناظر تو حسن اللہ یاری ہی ہے. اس کے علاوہ ڈیبیٹ تو اس کے کیلیبر کی ڈیبیٹ کوئی قریب بھی نہیں آتا 4 زبانوں میں. ان کو زبان ہی نہیں آتی، کیا قریب آئیں گے؟ جو فارسی ہے ان کو عربی نہیں آتی، جو عربی ہے ان کو اردو، فارسی، انگلش نہیں آتی. جن 4 زبانوں میں کسی کے اس طرح کے ڈسکشنز اور ڈیبیٹس موجود ہی نہیں ہے. اللہ یاری کی ہار ایسے ہے کہ رافضیت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. آپ لوگ یقین رکھیں، اور ہر کوئی رجوع کرے گا، اس کو کرنا ہی پڑے گا. لیکن اگر یہ فرار جاری رہا اہل سنت کے علماء کرام کا تو وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے. عوام فریبی ایک حد تک چلے گی، اس کے بعد کوئی گھاس نہیں کھاتا. جی علی بھائی، اوور ٹو یو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کاظمی بھائی اور تمام مہمانان کا بہت شکریہ. اب یہ اسٹریم اب 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے بابا جان کا پروگرام تو اب کینسل ہی ہو گیا ہوگا. اب جو ہے نا بابا جان میرا خیال پہنچ نہیں سکتے. میں صرف اختتام پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اہل تشیع غدیری صاحب سے 2 منٹ کے لیے کچھ لے لیں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ یا شاید اس سے بھی بس مونولوگ ختم کروں. میں غدیری صاحب سے بات کر کے اختتام کو جائیں گے. میں بس صرف اتنی کنکلوڈنگ ریمارکس اتنا دینا چاہتا ہوں. اس طرح اہل تشیع کے پاس تواتر سے احادیث ہیں اہل بیت کی، تو اسی طرح اہل سنت کے پاس صرف اور صرف وہی حدیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں.
مطلب ہمارے سلسلہ اہل سنت میں نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو حضرت عمر سے ہو، نہ حضرت عثمان سے، نہ حضرت بکر سے ہو. جو بھی حدیث آتی ہے وہ فرمان رسول ہی ہوتا ہے اور وہ ہماری بک میں کوٹ کیا جاتا ہے اور اہل سنت اسی کو فالو کرتے ہیں. تو جو اہل سنت مذہب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فالوور ہے اور پیروکار ہے. باقی یہ جو آپس کے اختلافات ہیں بہت سارے کتب کی وجہ سے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے، بہت ساری علم کی نہج نہ ہونے کی وجہ سے، مس انفارمیشن ہونے کی وجہ سے، تو یہ اتنے زیادہ فیکٹ بن کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے یہودیوں میں 72 تھے، ہمارے میں 73 ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا اور باقی جہنمی. تو باقی ہے، میں غدیری صاحب سے اختتام کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ بحث مباحثے سے صرف نالج کا فروغ ہے اور صحیح دین کو جاننا ہے، نہ کہ آپس میں اور کدورت رکھنا، نفرت رکھنا، کسی کو کافر ثابت کرنا، جھوٹا کاذب ثابت کرنا. اگر آپ کچھ ایسا انفارمیشن لے کر آئیں گے جس سے دوسرے کی اصلاح ہو سکے تو اگلا بھی اصلاح کرے گا، نہ کہ وہ اور کفر کے نیچے درجات پہ آ جائے گا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ مناظروں سے علمی جہت کو پروان ملتی ہے، نہ کہ اس سے نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہے. باقی غدیری صاحب آپ سب اختتامیہ الفاظ کہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اختتام کریں. بس یہ بات کہہ دی ہے جیسا جعفری صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے، کہ اللہ یاری کی یار ساری اہل تشیع کی ہار ہوگی. بے شک یہی بات رہنی ہے اور یہی بات دنیا کو پہچانے کہ اللہ یاری ہار گیا، اہل تشیع ہار گیا، اور وہ کلمہ پڑھنا ہے اور واپس وہ ایمان پہ رہنا ہے، اہل سنت ہونا. اور یہ طرف بھی ایسا ہونا کہ اگر اب کلیم رضوی آیا اور وہ واپس شہزاد عالم مصباحی واپس انہوں نے الگ سے چیلنج کیا اور دوسروں کو کہا کہ کلیم رضوی ہی ریپرزینٹ نہیں کرتا بریلیت کو، اور یہ بھی چاہیے کہ یہ ساری بریلیت کو ریپرزینٹ کرے. اگر کوئی شخص آ رہا ہے وہ صرف اپنے مدرسے یا پرسنل ریپرزینٹ نہ ہو، وہ بھی ساری بریلیت کو ریپرزینٹ کرے، سنیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تبھی یہ برابر کا فیصلہ ہو. بس یہ بات ہے. میں اس کے خلاف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو اللہ یاری نے کبھی نہیں کہا کہ میری ہاتھ ساری شیعت کی ہاتھ. ایکسپلین کر دوں، اللہ یاری کی بات نہیں ہو رہی، میں پوری ایک اجماعی بات کر رہا ہوں اہل تشیع کی. مجھ کو بولنے دیا جائے نا، مجھ کو بولنے دیا جائے نا، مجھ کو بولنے دیا جائے. میری بات پہ بہت جلدی مرچی لگ جاتی ہے لوگوں کو، میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں. سنیوں کو بھی شیعوں کو بھی، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب صحیح بات کیا کریں نا قبلہ، صحیح بات کیا کریں. ہاں میں صحیح بات کرتا ہوں. اب آپ کے ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ. آپ نے شعر بول ہی دیا تو چلیں اختتام بھی کر لیں. اب میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب قبلہ میری جان، آئی لو یو. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ دعویٰ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ اللہ یاری کی ہار یعنی پورے شیعت کی ہار، کلیم حنفی کی ہار یعنی پورے سنیت کی ہار. کلیم حنفی آیا، چندہ دھندا کیا، اپنا سبسکرائبر بڑھایا، چلا گیا. اس کو شیخین کے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہو سکتا ہے اللہ یاری کی یہ منشا ہو کہ بھائی میں مناظرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پوری دنیا میں فالوورز بڑھ جائیں. میرا یہ بولنے مطلب ہے بھائی یہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ اصلاح کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک دوسرے کو. اب بھائی جس کو جو حق سمجھ میں آئے گا وہ رجوع کرے گا، اس طرف جائے گا. اس میں ہم تھوڑی ٹھیکیدار ہے کہ ہم سب کو لے کر آئیں گے. بھائی اگر بریلی کا مرکز کا ایک مین آدمی آتا ہے اٹھ کر، مولانا عزت رجا صاحب آ جاتے ہیں، مولانا اختر رجا کے بیٹے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری ہار پوری بریلیت کی ہار، اور سارے بریلی تسلیم کرتے ہیں، تو ہم مانیں گے بھائی ان کی ہار یعنی سارے بریلیت کی ہار. اور کوئی ان کے طرف سے کوئی مولوی آ کے ہارتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ میری ہار تھی، ہمارے بڑے آئیں گے، تو بھائی ان کا بھی موسٹ ویلکم ہے، ان کو تھوڑی نہ منع کر دیا جائے گا. دو لوگوں کے مناظرے سے ہی اگر دونوں قوم کا صفایا ہو جائے تو ہم اصلاح کس کا کریں گے؟ ہم حق کہاں تک پہنچائیں گے؟ میں نے اہل تشیع کا صرف ذکر کیا تھا، میں نے اہل سنت کا اور یہ بریلویوں کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. میں نے صرف اپنے پتے آپ کے سامنے رکھ دیے بھائی. بھائی آپ نے اپنے پتے رکھے، سامنے رکھی، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھے غلط ہے. اہل سنت کی بات کی تھی غدیری صاحب نے، میں نے نہیں کی تھی. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں دونوں کو سمجھا رہا ہوں، میں دونوں کو سمجھا رہا ہوں. میرا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ میرے پاس فیکٹس ہیں کہ اس وقت پوری دنیا پہ عالم اسلام کی 4 زبانیں ہیں جس میں دین کا پرچار ہوتا ہے. انگلش ہے، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، اور اس پہ سارے مناظرات، سارے دلائل اہل تشیع کی کتب سے احادیث کے منہج پہ. اللہ یاری صاحب نے جو بیانات اور جو ڈیبیٹس کی ہے یہ ریکارڈ ہے.
یہ ریکارڈ ہے اور یہ ریکارڈ ایسا کسی کا نہیں ہے. تو جب اللہ یاری ہارے گا تو آپ اہل سنت میں سے کوئی بھی مسلک کے لوگ کسی شیعہ کو بھی یہ تانا دے سکتے ہیں کہ اب اللہ یاری ہار گیا ہے, اس سے بڑے یا تو مناظر کا نام بتاؤ, ڈبیٹر یا عالم کا نام بتاؤ, ذرا سن لیں, ڈبیٹر یا عالم کا نام بتاؤ, یا تو پھر دین جو ہے نا صحابہ قبول کرو, ختم ہو گئی بات. یہی جملہ ہے, یہ جملہ ہے اس کے یہ حل ہے. یہ اہل سنت والی بات میں نے نہیں کی ہے, وہ غدیری صاحب کا معاملہ ہے, وہ خود اپنا جواب دیں. میں نے یہ کہا ہے کہ رافضیت ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب یہی ہے, رافضیت ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بھی اہل تشیع کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یاری ہار چکا, یا تو اس سے بڑا بندہ لاؤ یا تو پھر دین صحابہ قبول کرو. بھائی صاحب آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. آصف بھائی پہلی بات تو سن لیں, نہ ہم شیعہ رافضی ہیں, نہ ہم بریلوی نازمی یزیدی. جی قبلہ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں قبول کرتا ہوں, نہ آپ یہاں کے نہ وہاں کے, بالکل. ہم نہ تمہارے والے نہ ان کے والے, نہ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پہ بھونکنے والے ہیں, نہ اہل بیت کی آڑ میں شیخین پہ بھونکنے والے ہیں. ہم پیور حسینی, ہم کٹر حسینی. مفتی صاحب قبلہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بالکل 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 بابا جان, بالکل. اور یہ آپ کی اپنی ہار ہے. مفتی کلیم کی ہار ہوتی, اس کی اپنی ہار ہوتی. ہم کو اہل سنت کو کوئی لینا دینا نہیں, ہمارے پاس ان سے بڑے بڑے مناظر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہم منتظر ہیں آپ لوگوں کو پوری طرح سے. دیکھیں آپ لوگوں کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں آ رہا نا. شہزاد صاحب نے آج ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے لائیو ڈیبیٹ کی ڈیٹ یا بات ہی نہیں کی, انہوں نے کہا سامنے بیٹھ کے بات ہوگی. ہم 25 تاریخ سے پہلے جواب دینا ہے, 25 تاریخ سے پہلے جواب دینا ہے. آپ ریڈی ہے مناظرہ کرنے کے لیے آن لائن؟ ابھی آپ جواب دے دیں, ابھی آپ اپنا جواب دیں, ابھی آپ اپنا جواب دیں. 25 تاریخ نہیں, میری ایک بات سن لیں, 25 تاریخ سے پہلے جواب دینا ہے. آپ مفتی شہزاد عالم مصباحی کا چیلنج قبول کرتے ہیں اگر وہ آن لائن آتے ہیں تو کل کر لیں ڈیبیٹ. علی آصف بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, دو میں ہوسٹ دینے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ دونوں ہوسٹ بیٹھ سکتے ہیں. علی آصف بھائی جو ہے وہ ٹائم نوٹ کریں گے, بابا جان آپ بیٹھ کے جو ہے نا دیکھیں کہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو. میں تو کہتا ہوں 4 لوگ اسکرین پہ بیٹھے اور منظم طریقے سے مناظرہ ہو. کل نہیں رکھ سکتے پرسوں رکھیں. میں کہتا ہوں آپ آج بتائیں, ابھی بھی بتائیں گے نا. اللہ یاری صاحب کو مناظرے میں لانا میری ذمہ داری ہے. آپ آج بولیں گے تو کل مناظرہ ہو جائے گا, آپ کل بولیں گے پرسوں ہو جائے گا. ہماری بات نہ کریں, ہم میدان میں موجود ہیں, جب آپ کہیں گے ہم بالکل نمودار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں حسنین بقائی سے بھی بات کرتا ہوں, مفتی شہزاد عالم سے بھی میں میسج کرواتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں اب اس کا اختتام یہ کرتے ہیں کہ ابھی اختتاماً مناظرے کی بات جو ہوئی ہے وہ آپ نے 24 تاریخ کا ٹائم دیا. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر فردر پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے. لیکن آج کا جو ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ سیشن رہا یا جو ہماری یہ جو ڈیبیٹ سیشن رہا, اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو بھی شخص اگر وہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے, کوئی بری حرکت کرتا ہے, غیر دانستہ حرکت کرتا ہے, تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے اپنی ان حرکات کا. وہ انڈیویجول اس کی حرکت ہے, اس کے اوپر نہ اس فقہ کا نہ اس جماعت کا کوئی لینا دینا ہے. آج جس طرح سے مفتی کلیم صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے, یہ باقی سارے بریلویوں کے لیے اور علماء اہل سنت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کمان کس کے ہاتھ میں دینی ہے اور اس کمان کے معاملے میں انہوں نے کتنا سوچنا ہے یا نہیں سوچنا. تو میں چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنے اختتامیہ کلمات کہے اور ہم اس پورے کے پورے ڈیبیٹ سیشن کو وائنڈ اپ کریں. جی شروع کرتے ہیں بابا جان سے, پھر نور العین مصباحی صاحب اور غدیری صاحب اور قاسمی صاحب. جی بابا. سب سے لاسٹ میں میں کہوں گا آپ مفتی صاحب سے شروع کریں. مفتی صاحب سے مصباحی صاحب, نور العین مصباحی صاحب آپ. جی اختتامیہ. جی بہت اچھا یہ پوڈ کاسٹ ہوا, اور ایسے باہمی گفتگو ہونی چاہیے. اور جو ابھی آپ نے یہ بات کہی, بہت اچھی بات کہی کہ جو گالم گلوچ کرتا ہے, خوش گوئی کرتا ہے, یہ اس کا اپنا میٹر ہے, اس کی ذات تک محدود ہے. اس کو لے کر کے اس کے فکر, اس کے مطلب پر انگوش سنوائی کرنا یہ دینداری کے خلاف ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی, ہم اس سے 100% آپ سے اتفاق کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر دیری صاحب آپ کے اختتامیہ کلمات. بس میرے
اختتامی کلمات یہ ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جس پر تو نے غضب کیا۔ جیسے انعام یافتہ لوگوں کے راستے ہم دکھاتے ہیں کہ فلاں ولی غوث قطب قلندر امام اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اسی طرح ہم کو پتہ چلنا ہے جس کے پر غضب کیا ہے، اس غضب جو لوگوں کے پر اللہ غضبناک ہے ان غضبناک لوگوں کو بھی ہمیں دکھانا۔ بس یہ قرآن اور سنت اور اہل بیت کے تحت ہم کو معلوم چلے گا ان مناظروں سے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کسی کی دل آزاری یا ان کے مسئلوں کو گرانا یا ان کے ایمان کو گرانا ہمارا کوئی اس کے اندر حصہ نہیں ہے۔ بس اپنے اپنے ایمان پر قائم رہیں، انشاءاللہ یہ سب فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ السلام علیکم۔ بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے قدیر صاحب، بہت اچھی بات۔ بابا جان بلکہ میں بات کر لیتا ہوں۔ میری سب مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو بھی حضرات، چاہے اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، اور بریلوی ہو، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا سادہ سنی ہوتے ہیں، ہمارے صوفیہ کے فالوورز ہوتے ہیں، صوفیہ کرام ہوتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، قدی نشینوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہم سب کو مسلمان اور ان کے کال پہ لیا جاتا ہے ان کو، اور آپ لوگ سب ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور ڈسکشن کی علمی باتیں سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اور ایک بات ہم میں کامن ہے، میں وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مرکز ہے نا وہ ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا دین جو ہے وہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اللہ کے رسول کی ایک بات جو پتھر پہ لکیر ہے، وہ بات یہی ہے کہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور اللہ کے رسول کی سنت آپ اہل بیت سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ سنت آپ نے لینا ہی اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اہل بیت سے ہے، اور یہ ہم میں کامن بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مسلمانوں میں کامن کیا ہے، کتاب اللہ کامن ہے اور اللہ کے رسول کی سنت اطرتی و اہل بیتی۔ آپ اہل بیت سے ہی تو لیں گے نا سنت، اور کہاں سے لیں گے؟ اور یہ صحابہ سے خطاب ہے، صحابہ سے یہ خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے دین لینا ہے صحابہ، اے میرے صحابہ آپ نے دین لینا ہے کتاب اللہ سے اور میری اہل بیت سے میری سنت لینی ہے۔ تو بات یہ کہ جن صحابہ سے خطاب ہے وہ صحابہ آپ کو سنت نہیں دے سکتے، وہ خود اہل بیت کے محتاج ہیں، اور یہ ہم میں کامن ہے سب مسلمانوں پہ، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ اور میں سب مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، شیعہ سنی کی بحث اپنی جگہ پہ اسی طرح جاری رہے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کے قول کو سچ کر دکھانا ہے۔ وہ یہ کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہود کے 71، عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73 فرقے، ہم نے اس جماعت میں آنا ہے، اور اس جماعت کی شرط کیا ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ جب تک آپ انہیں تھامے رکھیں گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ تسلی سے کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو سمجھ لیں اور مولویوں کے جھانسوں کو چھوڑ دیں، یہ مولوی یہود کے علماء کی مانند ہے، انہوں نے ہر زمانے میں انبیاء کی ہر سنت کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ آپ لوگ تاریخ پڑھیں، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آپ لوگ ہسٹری پڑھیں، انبیاء کی ہسٹری پڑھیں کہ انبیاء کے بعد لوگوں نے کیا کیا۔ اس زمانے، ہر زمانے کے علماء کرام نے دین کو بدلتے چلے گئے، کتابوں کو بدلتے چلے گئے، سنت انبیاء کو بدلتے چلے گئے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی پرفارمنس شروع سے یہی رہی ہے تو آپ ان کے اوپر اپنا تقیہ نہ کریں، علماء کے اوپر۔ یہ نام کے ہیں، چاہے ہمارے اہل تشیع کے ہوں یا ہمارے اہل سنت کے ہوں، جو لوگ اپنی گروپنگ کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ میدان میں نہیں آتے، عوام کو چاہیے ان سے سوال کرے، عوام کو چاہیے کہ ان کو دباؤ بنائے، ان کو میدان میں لائے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، اور جب تک حق اور باطل آمنے سامنے نہیں آتا، باطن پارا پارا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی سچائی اگر سچ ہے تو دنیا کے سامنے آنی چاہیے۔ اور میں نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا
کہ اللہ کے رسول کی سنت اور کتاب اللہ آپ کا دین ہے اور آپ نے تحقیق کرنا آپ پہ واجب ہے. آپ روزے محشر یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے مولوی نے کہا تھا، پھر آپ ان کے ساتھ محشور ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کا یہی حکم ہے، ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا. تو میں سب سے گزارش کروں گا سننے والوں سے، وہ اپنی زندگی میں اپنی موت پر، اپنی قبروں پہ، اپنے انجام پہ رحم کھائیں اور مولویوں کی اندھا دھند پیروی چھوڑ دیں، عوام فریبی سے باز آ جائیں، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ لوٹے کتاب اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی سنت اور اہل بیت کی طرف لوٹے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ جی. علی بھائی بہت اچھا کنکلوڈ کیا. بابا جان آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر آج کی ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو علی آصف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا اور ان مدعوں کو اٹھایا جو ہمارے ہندوستان میں بہت گرم تھا، اور اس کا صفائی دینا بہت ضروری تھا. جو کہ یہ میں نے سوچ دیا تھا ایک بات کہ بھائی ہم نے اب اس آدمی پہ تھوک دیا، اب ہم اس کو پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں. وہ لاکھ اپنی صفائی دیتا پھرے، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا اس بھگوڑے کا بھاگنا. مگر پھر بھی یہ جعفر کاظمی صاحب نے کہا کہ نہیں بابا جان ایک پروگرام ایسا ہو جانا چاہیے جس میں ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں، جو کہ یہ بھی ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی اس پہ پھٹکار پڑے گی، شیخین کی پھٹکار اس پہ پڑے گی. اس نے سوائے چندے دھندے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اس نے اپنے ہی مسلک کا گلا گھونٹ دیا، اپنے مسلک کو نیچا دکھا دیا، اور اپنے پیر کا بھی نہیں ہوا. وہ اب آن لائن آ رہا ہے، ویڈیو میں آ رہا ہے، تو اپنے پیر کا بھی نہیں ہوا، مولانا اختر رضا خان صاحب کا بھی نہیں ہوا. وہ تو اس پہ بات کرنا بیکار ہے. اب انشاءاللہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب اللہ نے چاہ آن لائن آئیں گے، اور حسنین بقائی شفیع پور والے ان کو لے کر آئیں گے، اور وہ لوگ ایک علمی جامع مناظرہ کریں گے. دونوں علمی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا اس مناظرے کو دیکھے گی، اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ علم کیا ہوتا ہے، علم کی حیثیت کیا ہوتی ہے، علم کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور اللہ جاری کو کیسے جواب دیا جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں سے. اب دوسری بات رہ گئی، میں عوام سے ایک اپیل کرتا ہوں، خدارا آپ چندے دھندے والے مولویوں سے بچیں، مسلک اور فرقے کے نام پہ لڑانے والوں سے بچیں. وہ لوگ آپ کا استعمال کرتے ہیں، ہر طریقے سے آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، دھندا مانگتے ہیں، آپ کے پیسوں پہ عیش و آرام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کریں تو وہ دم اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، عذر بناتے ہیں، اور ہر وہ بہانہ اس طریقے کا بناتے ہیں کہ آپ کو انڈ بھکت سمجھتے ہیں، آپ کو گوبر بھکت سمجھتے ہیں، آپ کو گو کھانے والا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی بتائیں گے یہ انڈ بھکت ہے، بریلوی مان جائے گا. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو انڈ بھکت گوبر بھکت سمجھ رہے ہیں، ان ملاؤں سے بچیں، اور صحیح عالموں کو ساتھ میں، صحیح مولویوں کے ساتھ میں، صحیح مفتیوں کے ساتھ میں ان کو آگے بڑھائیں، شیخین کے ایمان کا دفاع کروائیں، سیدہ عائشہ کے ایمان کا دفاع کروائیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ باغ فدق پہ بھی مناظرہ کریں گے، ہم عائشہ پہ بھی کریں گے، ہر اس مدعے پر کریں گے جو مدعا شیعوں کی طرف سے ہم اہل سنت پر ایک الزام ہے. الحمدللہ، اور ہمارے پاس بہترین علماء ہیں، بہترین عالم ہیں. میں تو شیخین کے معاملے پہ دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بھی ساتھ میں کھڑا ہوں، اماں عائشہ کے معاملے میں دیوبندی اور اہل حدیثوں کے بھی ساتھ میں کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ آپسی جھگڑا ہے، ہم اہل سنت کا، چاہے ہم دیوبندی ہوں، جماعتی ہوں، بریلی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے مولائی ہوں، ہم سب سنی ہیں. ہمارے بھلے سے سوچ اور نظریے الگ الگ ہیں، مگر جب شیخین کی بات آئے گی تو ہم شیعوں کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور سب ایک ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. اما عائشہ کی بات ہو، باغ فدق کی بات ہو، ہر مدعے پر انشاءاللہ ہم اللہ یاری سے مناظرہ کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. خواجہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہم جو ہیں، ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم شیعہ ہیں کہ سنی ہیں. الحمدللہ ہم شیعان علی ہیں، حسینی. کیونکہ تمہاری شیعت جو ہے اس کا بھی ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، تمہاری سنیت سے بھی ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. بس ہم اس کے غلام ہیں جو سیدہ پاک کا ہے، ہم اس کے غلام ہیں جو مولا علی علیہ السلام کا ہے، جو مومنین صحابہ کا ہے. میرا آخری جملہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ دن دیکھیں گے کہ اللہ یاری مناظرے میں ہارے گا اور اس کی شکست ہوگی. ہماری یہی امید ہے، اور ہم اس رابضی کو انشاءاللہ ہرا کر رہیں گے. وہ تمام مومنین مولائی حسینی سنی ایک ساتھ مل جل کر رہیں. ہر بریلی سے میری ایک اپیل ہے، انڈ بھکت نہ بن، گوبر بھکت نہ بن. کسی کے بولنے پر کسی کو کال لگا کے دھمکی دینا،
जान से मारने की बातें करना, उनको फोन लगा के परेशान करना, ये सब मत करो, क्योंकि भारत है, यहाँ कानून है, कॉल रिकॉर्ड होते हैं, बाद में जब केसेस होंगे तो घर वाले परेशान होंगे। खुदारा ये सब ना करें, मौलवी तुमको आगे लगाकर हट जाएगा और अपने बंगले में अपने घरों में चुप जाएगा, जो चंदा लिया उस पैसे से फ्लाइट पकड़ के अपने गांव भाग जाएगा। तो अपनी हिफाजत करें, अहले सुन्नत के साथ रहें, मौलवियों के साथ रहें। आसिफ में आप बोलिए, बस मेरी बात खत्म। तमाम मोमिनीन को अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब। और आज का आपने ये सारी डिस्कशन सुनी है, इल्मी बहस करें, इल्मी जहद को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक दूसरे में नफरत और कदूरत फैलाने से और दूसरों को बुरा भला कहने से और फिर हंसी गाली देने से गुरेज करें।